خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اطلاع میں آپ حضرات کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر تقی الدین صاحب کی موجودگی کو اس نشست میں مناسب نہیں سمجھا، اور سابقہ شورا جو ہماری مرکزی شورا تھی اس کو بھی میں نے اسی لیے مشورے کے لیے بلایا تھا، اور ان کی موجودگی میں نے یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ ڈاکٹر صاحب پر ایک حملہ ذہنی بیماری کا بہت شدید ہو گیا تھا، اور اگرچہ اس کے اسباب بہت سے ہوتے ہیں، پرسنالٹی سٹرکچر ہوتا ہے، کچھ سابق اسباب ہوتے ہیں، کچھ زیادہ حساسیت طبیعت میں، یہ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو اس کے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں، لیکن یہ کہ بظاہر احوال فوری طور پر اس کا سبب جو ہے وہ بیعت ہی کے مسئلے پر ان کے ذہن میں جو الجھنیں ہو گئی تھیں وہ نمایاں ہو کر فوری سبب کی حیثیت سے سامنے آیا تھا۔ تو اس موقع پر میں نے پھر وہ اندیشہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر جب تفصیلی گفتگو ہو ان کے ذہن میں کچھ اور اشکالات اٹھے، پھر وہ جواب اور جواب الجواب سے ان کا جذباتی جو ہے کچھ تاثر ہو اور پھر کوئی اس قسم کا حادثہ دوبارہ پیش آ جائے۔ اب میری مشکل یہ تھی کہ وہ تنظیم میں شامل ہیں، تنظیم کے اہم ساتھی ہیں، ان کی بات کو بالکل نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے تنظیم کی مصلحتوں کے اعتبار سے، لیکن ان سے اس طرح سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، بحث و تمہیس اور رد و قضا، جیسے کہ اگر ان کو ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو میں پورے اطمینان کے ساتھ کرتا۔ تو اس کا یہی حل سمجھ میں آیا کہ تقریباً ایک ہمارا اس پر اتفاق رائے ہوا کہ وہ اس نشست میں تو شریک نہیں ہوں گے، البتہ اس کا کیسٹ، بلکہ یہ خاص اس موضوع پر ہمارے صرف اندرون تنظیم اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو اسے استعمال کریں گے، اور اس وقت اصلاً اس کی ضرورت ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے۔ مسئلہ ان کا اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے اس میں کوئی کرائسس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کسی ایک استدلال کی چین کے ذریعے سے، کوئی اور شخص جو ہے اس استدلال کی بعض کڑیوں کو تو غلط سمجھتا ہے، لیکن وہ اسی نتیجے پر پہنچ رہا ہے کسی اور استدلال کی کڑی سے۔ تو اگر نتیجہ ایک ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر وہ استدلال کی کڑیوں کے ضمن میں اختلاف جو ہے الجھ جائے تو اس سے بات جو ہے وہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ نتیجے میں عملاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ اسے مباح سمجھا جائے یا اس کے بارے میں کوئی اور رائے رکھی جائے، جیسے کہ میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ صورت یہ ہے کہ تنظیمی سطح تک جب تک ایک شخص مطمئن ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اور وہ اس پر کاربند ہے، اس کو قبول کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ تنظیمی سطح پر نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے ایک علمی نوعیت کی کہ اس کے لیے کیا استدلال ان کا ہے، کیا استدلال میرا ہے، پھر اس میں کہاں کہاں ٹکراؤ آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب کراس کوسچننگ ہوئی تو اس سے بھی معاملہ جو ہے وہ میں نے بگڑتے ہوئے محسوس کیا تھا، اور میں نے اس کو روکا تھا کہ بسا اوقات یہ کراس آرگیومنٹ اور کراس کوسچننگ جو ہے وہ بھی آدمی کو جو ہے خام خواہ کو پرپلیکس کر دیتا ہے۔ تو وہ اس چیز پر کہ اقامت دین کی کوئی تعبیر ان کے ذہن میں ہے، وہ فرض نہیں عن المنکر امر بالمعروف کو سمجھ رہے ہیں، تو کوئی نتیجے میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس تنظیم کے قیام اور ضرورت پر نتیجتاً اتفاق ہے۔ پھر یہ کہ بیعت کے معاملے میں ان کا استدلال کیا ہے اور کسی اور کا استدلال کیا ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جب تک کہ دونوں کے نزدیک اس میں کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے، تو نتیجہ جو ہے اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
لیکن جو انہوں نے استدلال اور جو اپنا ایک طویل سلسلہ جو ہے پیش کیا آج اس کے ضمن میں بہرحال چونکہ مجھے یہ میرا اندازہ ہے کہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں اس سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس میں جو کہیں انہیں تضاد محسوس ہوا ہے اس پر انہیں اب ایک پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے، تو تنظیم کی مصلحت اس کی متقاضی ہے کہ میں اس پریشانی کو دور کروں، اس لیے میں اس وقت اس کے ضمن میں کچھ تفصیلی گفتگو کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں، چونکہ ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ میں بھی کوئی نوٹس بناتا اور پھر اس کے حوالے سے گفتگو کرتا، زیادہ تر اپنی یادداشت یا ان کی گفتگو کو اپنی اس گفتگو کی میں اساس بناؤں گا، تو دعا کریں کہ میں بھی اپنے خیالات کو صحیح طور پر کمپوز بھی کر سکوں، صحیح طور پر مرتب کر سکوں، صحیح الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے فرائض دینی کے تصور سے متعلق ایک گفتگو ان کے سامنے آئی ہے، اور اس میں بھی جو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ الجھاؤ کا اصل سبب ہے وہ ہے ایک فرائض کا تصور فقہی سطح پر، اور ایک ہے فرائض دینی کا تصور حقیقی یا ایمانی سطح پر۔ یہ دو چیزیں خاصی مختلف ہیں، اور ان دونوں کے اندر جیسے کہ ایمان حقیقی اور ایمان قانونی کی بحث میں ذرا سی گڑبڑ ہونے سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ بعض احادیث کے حوالے سے شراب جس نے پی گویا کہ وہ کافر ہو گیا، ایمان اس میں نہیں ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اور تین مرتبہ قسم کھا کر جب حضور فرما رہے ہیں فلاں شخص مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، اب کیا کہیں گے آپ؟ اب اس سے مغالطہ ظاہر الفاظ سے ہو جاتا ہے کہ پھر تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، پھر تو وہ ایک منطق کی جو چین ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کڑی کے بعد دوسری کڑی۔ تو اس کو ریزالو یہ بات چونکہ تفصیل سے گفتگویں میں نے کی ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ قانونی ایمان حقیقی ایمان، قانونی کفر حقیقی کفر، اور حقیقی کفر میں آخری بات وہ کہا کرتا ہوں کہ جو سائیں عبدالرزاق صاحب مرحوم و مغفور کہا کرتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، اب یہ ہے وہ حقیقی ایمان کی ایک تعبیر۔ تو ان دونوں کے اندر جہاں بھی آپ گڑبڑ کر دیں گے اتنا بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔ اسی فساد سے فرقہ خوارج نے جنم لیا تھا، یہی بنیادی اختلاف ہمارے ہاں بعض معتزلہ اور اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی دوسری مثال یہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اب اس میں بارہا میں نے کہا ہے کہ اس میں جو اس دو لیولز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی نہ کرنے کا نتیجہ نکلا ہے، ایک تو یہ کہ دشمنوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا، کچھ لوگوں نے اپنے نظریات کے لیے اسے استعمال کیا، لیکن یہ کہ حضرت ابوذر غفاری جیسا شخص جس کے خلوص پر قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ شخص جس کے زہد پر حضور نے یہ گواہی دی ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، انہیں بھی مغالطہ لاحق ہو گیا، اور اس درجے شدید مغالطہ لاحق ہوا کہ انہیں پھر وقت کا جو بھی اسلامی نظام تھا، خلافت راشدہ کا نظام ہے، وہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا گیا کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے اس سے پورا قانونی جو نظام تھا جو عطا کردہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درم برم ہو رہا تھا۔ تو ان دو مثالوں کو سامنے رکھیے اور اب سمجھیے فرائض دینی کا معاملہ جو ہے، جب ہم لفظ فرض استعمال کرتے ہیں فقہی اصطلاح میں، اس کا معاملہ ہے وہ چیزیں جو بالکل معین ہوں، ان کی مقدار معین ہو، ان کی شکل معین ہو، ان کی ساری تفاصیل معین ہو، صرف ان کے اوپر لفظ فرض کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ نماز فرض ہے تو معلوم ہے 5 نمازیں فرض ہیں، 2 رکعتیں فرض ہیں، فجر میں 4 ہیں، ظہر میں، ہر رکعت میں فلاں چیز رہ گئی تو وہ نہیں ہوا، پھر وہ دہرانا پڑ جائے گا، فلاں چیز رہ گئی تو کل کو سجدہ سہو سے گزارا ہو جائے گا۔ یہ پورا نظام جو ہے مقادیر کی تعیین کے ساتھ اور تفصیلی شرائط اور احکام کے
مرتب ہونے کے ساتھ وہ نماز کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے. تو جو فقہی فرائض ہیں در حقیقت ان کا تعلق، وہ جو میں ایک 3 منزلہ عمارت بنایا کرتا ہوں، آج اس کو نوٹ کر لیجئے کہ فقہی فرائض کا تعلق صرف اور صرف پہلی منزل سے، دوسری منزل کے ضمن میں کوئی فقہی فرض نہیں، تیسری منزل کے ضمن میں کوئی فقہی فرض نہیں. اس لیے کہ یہ دونوں منزلوں کے معاملات ایسے ہیں کہ ان میں کسی فرض کی کوئی شکل معین نہیں، اس کی کوئی مقدار معین نہیں. اب آج بھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فرض ہے اور یہ بالاجماع فرض ہے، اس میں بہت سی تنقیات ہیں. انہوں نے کہا امت پر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہر فرد پر بھی فرض ہے؟ ہر فرد پر فرض ہے تو کتنا فرض ہے، کس درجے میں فرض ہے، کہاں تک کرے گا تو وہ اس فرض سے عہدہ برا ہو گیا، اس سے کم رہے گا تو تاریک فرض شمار ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قطعاً ان کے اندر تعین ہو ہی نہیں سکتی، نہ دعوت میں، نہ تبلیغ میں، نہ امر بالمعروف میں، نہ نہی عن المنکر میں. کوئی اس کے اندر مقادیر کا اور تفصیلی قانونی ڈھانچے کا کوئی تعین ممکن نہیں. اس سے اوپر جائیے تیسری منزل تو اور بھی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں اور بھی معاملے کی تعین کی جو ہے مشکل ہو جائے گی. لہذا فقہی فرائض اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ان کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہے. ان کا تعلق حلال اور حرام واضح جو احکام ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حرام، فلاں چیزوں میں یہ حرام، شادی بیاہ میں یہ فرض، یہ واجب، یہ معاملہ، طلاق کی یہ شکل، جائز یہ ناجائز، یہ ہو گیا تو طلاق ہو گئی، یہ نہیں ہوا تو طلاق نہیں ہوئی. وہ سارا کا سارا انفرادی زندگی میں حلال اور حرام کا معاملہ اور عبادات جو خاص ہیں، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان تک متعلق ہے فقہی فرائض کا معاملہ. اس سے اوپر کوئی فرض فقہی نہیں ہے. اس سے اوپر معاملہ آپ سمجھ لیجئے کہ جہاد، جب فقہ کی اصطلاح میں بات کریں گے تو اس کے معنی ایک ہی ہوں گے اور وہ قتال ہے. اور نمبر 2، وہ ہمیشہ فرض کفایہ رہے گا، فرض عین کبھی ہے ہی نہیں. یہی میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ جہاد کے معاملے میں مسئلہ تو یہی ہوا ہے، اس کی محدودیت ہوتے ہوتے یہاں آ گئی. جب ساری چھاپ فقہی بات کی ہے تو فقہ میں تو جہاد کے معنی قتال ہے، ساری اس کی ابواب، بلکہ حدیث کے ابواب میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ یہی بات نظر آئے گی. پھر یہ کہ اس کے اندر ہر وقت تو وہ فرض ہی نہیں، پھر فرض کفایہ ہے جب بھی ضرورت پیش آ جائے، ہر انسان پر پھر بھی فرض نہیں، اور کبھی بھی فرض عین نہیں ہوگا جب تک کہ پھر کہیں وہی نظام نہ ہو جائے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہی نظام ہو اور اس کا امیر کہے کہ یہ نفیر عام ہے. وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ جماعت کی جو گریڈیشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس وقت تک یہ فرض عین کبھی ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ عمارت اور وہ جماعت کی ساری شرائط پوری ہوں تو جو حکم دے گا نفیر عام کا تب وہ فرض عین ہوگا، ورنہ وہ فرض کفایہ رہے گا. یہ ہے فقہی معاملہ. اسی طرح فقہ میں ہجرت ختم ہو چکی ہے، لا ہجرت بعد الفتح، وہ ہجرت کے جو لازم ہو، فرض ہو، وہ نہیں ہے. اس لیے کہ فقہ میں ہجرت کے معنی وہی ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں آ جانا. یہ فرض کب ہوگا؟ جبکہ پورا نظام عمارت، پورا نظام جماعت ان شرائط پر قائم ہو چکا ہو اور پھر اس کی طرف سے حکم دیا جائے تو فرض ہو سکتا ہے. اور وہ بھی ایک بہت ہی بعید امکانی شکل ہے کہ پوری امت مجتمع ہو جائے. ہے صحیح امکان اس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ شکل ہوگی، اور وہ دور جب آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا جو ایک مرتبہ قائم ہو کر رہے گی اس وقت، لیکن وہ ہماری اس وقت کی گفتگو سے اس کے پورے دائرے سے خارج بات ہے. تو فقہی اور حقیقی فرائض کے مابین اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. وہ گریڈیشنز جو ہیں فقہ میں ساری گریڈیشنز ہیں. فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت مؤکدہ، سنت بعد سنت غیر مؤکدہ، پھر نفل، مستحب، مباح، پھر یہ کہ وہاں سے دائرہ شروع ہو جائے گا مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، پھر حرام. یہ ساری کیٹیگریز اس لیے قائم کرنی پڑی ہیں
کہ جہاں قانون کا مسئلہ ہو وہاں تو واقعتاً بال کی کھال اتارنی پڑتی ہے کہ کون سی چیز کس درجے میں واجب تھی کہ وہ رہ گئی تو وہ کام نہیں ہوا، شرط پوری نہیں ہوئی، اور اگر اس درجے میں ہو گئی تو اگر دوسری کوئی کمیاں اس میں رہ گئی ہیں تو وہ ادا تو ہو گیا فرض۔ اس لیے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ فقہی مباحث کا تعلق در حقیقت وہ جو 3 منزلہ عمارت ہماری ہے اس کے کوئی استثناء کسی معاملے میں ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پہلی منزل سے متعلق ہے۔ دوسری منزل اور تیسری منزل کا تعلق یوں اب تعبیر کا فرق ہے، اسے کہیں کہ وہ ہمارا دین کے لیے دین کی حقیقت کے اعتبار سے فرض ہے یا ہمارا ایمانی فرض ہے۔ میں نے اس کو تعبیر یوں اختیار کی ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، حدیث نبوی میں 5 آئے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اب اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا کسی کو حق نہیں تھا قیام قیامت۔ ارکان اسلام وہی 5 رہیں گے، کلمہ شہادت، اس میں یقین بھی شامل نہیں ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب اس کے بعد ایمان حقیقی کے 2 رکن ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں، یہ اس کے 2 رکن ہیں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے 2 اور 2 4 کی طرح کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اب جمع کرنا پڑے گا انہیں، اس لیے کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، خاص میں تو عام داخل ہے، اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں، لہذا ایمان حقیقی کے اگر ہم یوں کہیں تعبیر کے لیے تو 7 رکن ہو گئے۔ 2 کا تعلق ایمان سے ہے، اقرار باللسان یا کلمہ شہادت اور تصدیق بالقلب، اور 5 چیزوں کا تعلق عمل سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ اب جہاد کی 2 منزلیں ہیں، دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، لساناً، قلماً، یہ کیا ہے؟ یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل اقامت دین کہہ لیں، تکبیر رب کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، اسے لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ لیں، اسے آسمانی بادشاہت زمین کے اوپر نفاذ اس کا کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں۔ ان اصطلاحات کے اندر یہ تو اصول سمجھ لیجئے، ہمیشہ میں نے کہا ہے 2 اصطلاحات کوئی بھی ایگزیکٹلی ہم مانی نہیں ہوتی، 19 20 20 21 کا فرق رہے گا۔ اصطلاحات کی تو بات دور کی ہے، 2 الفاظ کسی ایک زبان کے، 2 الفاظ اگر وضع ہوئے تو 2 مفہوم ہے لازم، ممکن نہیں ہے کہ ایک مفہوم کے لیے 2 الفاظ وضع کیے جائیں، لیکن ہم ان کو جب جمع کیا کرتے ہیں تو مترادفات قریب کے الفاظ کو جمع کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے گروپ کیا کہ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ پہلے گروپ، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، یہ دوسرے پر۔ تیسرا تکبیر رب، اقامت دین، اظہار الدین الحق علی الدین کلہ، اور لیکون الدین کلہ للہ، یا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یا آسمانی بادشاہت، یا حکومت الہیہ کا قیام، یا قیام نفاذ نظام مصطفیٰ، میں تو یہاں تک لے آیا اس کو۔ ان سب کا مفہوم ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ دوسری بات، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ایمان کے فرائض میں سے، اس کو جب بھی ہم کہیں گے زوردار انداز میں کہیں گے، جب تک اس کی فرضیت واضح نہیں کریں گے لوگ آگے آئیں گے نہیں، لیکن اس فرضیت کا تعلق اس فقہی نظام سے نہیں ہے، اس کو ڈسکریٹلی اچھی طریقے سے علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے، نہ سمجھنے سے بہت گھپلا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ان اصطلاحات کے ضمن میں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، اور اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے، کہ جیسے ایک شہر لائل پور کا گھنٹہ گھر، وہ اس بازار میں سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچ گئے، اس بازار سے جاؤ اس میں پہنچ گئے۔ اس طرح جنت کی مثال دیا کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اس کے بہت سے دروازے ہیں، کسی کو ایک نمازیوں کو بلایا جائے گا ایک دروازے سے، اور جو صدقہ خیرات کرنے والے دوسرے سے، یعنی نفل عبادت، فرض تو سب کو کرنا ہے لیکن نفل عبادت کے اعتبار سے ذوق مختلف ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کا وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں میں کہ حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا کہ حضور کو ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جا رہا ہو، تو حضور نے مسکرا کر جواب دیا، آپ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں کیا ان کے اس وقت ذہن میں ہے، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں اور تم انہی میں سے ہو۔ یہ ان کی ایک فضیلت کا ایک اندازہ ہوا اس سے۔ اسی طریقے سے دین کی اکثر بنیادی اصطلاحات اتنی جامع ہیں، یہ پورا سے منزلہ نقشہ اس ایک اصطلاح کے حوالے سے بھی سامنے آ سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا ایک محدود جو ہے
ایک اصطلاح کا محدود مفہوم اس کو بھی معین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ عبادت، میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ ٹاپ تک کا مفہوم عبادت میں شامل ہے۔ کیوں؟ عبادت کے معنی کیا؟ بندہ بننا، بندہ انفرادی طور پر بھی بننا، اجتماعی طور پر بھی بننا۔ پورا بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول بندگی والا نہ ہو، کہیں نہ کہیں سینک پھنسے گا۔ ایک اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول اور اے راؤنڈ پیگ ان اے اسکوائر ہول چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی دین کا حصہ رہ جائے گا جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا ماحول جو ہے وہ تو اقامت دین کہہ لیں، حکومت الہیہ کہہ لیں، صرف عبادت کے لفظ میں بھی سب کچھ مضمر ہے۔ اس طرح شہادت کے لفظ میں سب کچھ مضمر ہے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمہ شہادت، پھر جب آپ پہلی منزل پر عمل پیرا ہیں تو آپ عملی شہادت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عملی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے داڑھی رکھی، آپ نے عملی گواہی دی ہے کہ میں اسے سنت سمجھتا ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں سمجھتا ہوں واجب الاطاعت۔ یہ آپ کی عملی گواہی ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ایمان بھی اس گواہی کے اندر آ گیا کہ عقائد آپ کے درست ہوں گے، آپ سے گواہی دیں گے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، یہی گواہی اجتماعی سطح پر جب آپ دیں گے تو حجت قائم ہوگی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سیاست بھی سب سے اعلیٰ، معیشت بھی سب سے اعلیٰ، سماج بھی سب سے اعلیٰ، تو اس کی گواہی جب تک آپ پیش نہیں کریں گے عملاً تو گواہی کا حق کہاں ادا ہوا؟ تو اس میں اقامت دین تک کا مسئلہ آ گیا۔ تو یہ اتنی جامع اصطلاحات ہے، میں نے تو یہاں تک کر کے آپ کو بتا دیا کہ لفظ توحید میں سب کچھ مضمر ہے۔ توحید فی العقیدہ ایمان آ گیا، توحید فی العمل انفرادی سطح پر وہ بندگی رب آ گئی، اللہ کا بندہ بنیں گے تو توحید فی العمل ہوئی نا انفرادی سطح پر۔ توحید فی العمل اجتماعی سطح پر وہی اقامت دین ہے، وہی حکومت الہیہ ہے، وہی اللہ کے دین کی، وہی خلافت علی منہاج النبوت کا قیام۔ تو یہ اصطلاحات جو ہیں ان میں سے بعض اتنی گمبھیر ہیں، اتنی جامع ہیں کہ ان کے حوالے سے آپ پوری بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاد تینوں سطحوں پر آیا تھا، جہاد بالنفس، پھر جہاد جو ہے دعوت و تبلیغ میں جان اور مال کا کپانا، اور جہاد وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، وہ قتال ہے۔ لفظ جہاد میں سب کچھ موجود ہے۔ انفاق میں سب کچھ ہے۔ انفاق کے معنی کھپانا، لگا دینا، انفاق مال اور بذل نفس یا انفاق نفس، جان کھپانا، یہی تو ہے وہ جہاد بالنفس۔ تو ان اصطلاحات کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہ ان کا حسن ہے، اور قرآن مجید نے جو بھی اپنا نظام اصطلاحات وضع کیا ہے یہ اس کی فصاحت اور بلاغت کا پہلو ہے کہ اس کے اندر بعض چیزیں اتنی جامع ہیں کہ پورے دین کی حقیقت جو ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن جب آپ ایک جامع نقشہ بنا کر دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ وہ علیحدہ علیحدہ ڈسکریٹلی سمجھیں، تو وہاں ان اصطلاحات کو ان محدود معنوں ہی میں استعمال کیا جائے گا، ورنہ تو ایک ہی اصطلاح کے حوالے سے پوری بات جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اور وہ سارا تصور جو ہے وہ جو کا تو ہے۔ اسی لیے میں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ آپ اس معاملے میں زیادہ وقت نہ صرف کریں، اس میں کوئی نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا۔ باقی تعبیر جو ہے وہ ہر شخص، ہر مفکر، ہر جو بھی غور و فکر کرنے والا ہے وہ تعبیر تو اپنی انداز اختیار کرتا ہے۔ اس تعبیر میں جماعتی زندگی کا اصل رسول یہی ہے کہ جہاں کوئی میجر کلیش نہ ہو وہاں ہم جمع رہ سکتے ہیں۔ باقی تو دو افراد اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے، دو انسانوں کے انگوٹھوں کے نشان ایک جیسے نہیں بنائے، تو دو افراد کے ذہنوں کی ساخت، مزاج کی ساخت کیسے ایک ہو جائے گی؟ تو وہ کسی بھی ادھر سے ادھر سے ہو کر پہنچ جائیں، لیکن نتائج میں جب متفق ساتھ چلے گی، اس میں کوئی وہ رکاوٹ درمیان میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح دیکھیے تبلیغی جماعت پر چونکہ ایک بات آ گئی تھی تو میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ میری جو تنقید تھی وہ صرف اتنی نہیں ہے جو انہوں نے بیان کی۔ وہ دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ کر تو رہے ہیں، تینوں چاروں میں نقص ہے، کمی ہے۔ تبلیغ کرتے ہیں تو قرآن کی نہیں کرتے، وہ اپنا جو بھی ان کا ایک نصاب ہے، اپنے خیالات ہیں، 6 نمبر ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تبلیغ اس کی کرتے ہیں، جبکہ تبلیغ جو ہے اصل جو مطلوب ہے وہ قرآن کی ہے۔ اعلیٰ تبلیغ، تذکیر، انذار، تبشیر، یہ سب جو ہے قرآن ہونا چاہیے۔ تو ان کی تبلیغ اپنے اس مرکز محور سے ہٹی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کے 3 لیول ہیں، وہ صرف ایک لیول پر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ جو میں نے صبح بیان کیا تھا کہ وہ جو ایک ہے دعوت ایک عوامی سطح پر بالموعظۃ الحسنہ، یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے اوپر کا بالحکمہ کا ان کے پاس، ان کے سامنے نقشہ ہی نہیں۔
اور اسی طریقے سے وہ تیسری جو نچلی منزل ہے اس کے لیے بھی ان کا کوئی اہتمام نہیں. پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انہوں نے پھاڑ دیا ہے. امر بالمعروف تو کسی درجے میں وہ کر رہے ہیں, آخر فضائل کی تبلیغ ہے, تلقین ہے. وہ اتنے لوگ نماز پڑھنے والے بن گئے, اتنے لوگ داڑھیوں والے بن گئے, اتنے لوگوں کے حلیے درست ہو گئے, خالص شرعی ہو گئے, ہم سے زیادہ شرعی ہو گئے, تو کیا یہ بغیر امر بالمعروف کے ہو گیا؟ لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے, جو میرا ان پر اعتراض ہے یا میری جو خواہش ہے ان کے بارے میں کہ جو امپرومنٹ وہ کریں, وہ کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی ان کو جو دو ٹکڑے کر دیا ہے, علیحدہ کر دیا, اس کو یکجا کر دیا. تو میری جو تنقید ہے وہ تو ان تینوں کے حوالے سے ہے. باقی یہ کہ ایک شخص یہ کہے کہ صاحب میرے اندر تو اتنی استعداد ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے ان فرائض کے ضمن میں, اس میں کسی کی فرضیت کا دار و مدار کئی چیزوں پر ہوگا. مثلا یہ کہ جہاں تک تو یہ پہلی سطح کے فرائض کا تعلق ہے, اس کا اتنا عام ہے لوگوں کو علم, نماز فرض, روزہ فرض, کہ وہ تو فرض واقعی ہیں ہر شخص کے اوپر. باقی فرائض کا جب تک شعور پیدا نہ کیا جائے وہ اس پر فرض نہیں ہوگا. اسے احساس تو ہو کہ ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے جرم کا حصہ ان لوگوں کے کھاتے میں جائے گا جن کے ذمے تھا ان میں شعور پیدا کرنا. اس میں اگر شعور نہیں ہوا ہے تو اس کا اس وقت جو ہے وہ تارک فرض نہیں ہو رہا, اسے فرض کا علم بھی نہیں بتایا نہیں گیا. پھر یہ کہ اس میں کوانٹٹی کا تعین فی ما بینہ و بین ربہ ہی ہوگا. وہ کتنا سمجھتا ہے میرے اندر استعداد ہے, میں کتنا کام کر سکتا ہوں. پھر یہ کہ آیا وہ اسی استعداد کے اوپر ہی ٹکا رہتا ہے اور باقی اپنی ساری توانائیاں دنیا میں صرف کر رہا ہے, یا یہ کہ اس کے اندر یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرے اندر استعداد کم ہے تو میں استعداد زیادہ حاصل کروں, طاقت نہیں ہے تو طاقت فراہم کروں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. تو وہ علم نہیں ہے تو علم حاصل کروں. جس شخص کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا صرف اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے گا, فبینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کسی قانونی اور کسی مقداری حساب کتاب میں نہیں آ سکتی. لہذا اس معاملے میں سارا ہمارا زور کس چیز پر ہے؟ نمبر ایک, ان فرائض کا شعور عام ہو جائے, لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دینی فرائض ہے. نمبر دو, ان کے بارے میں ایک جذبہ ابھار دیا جائے کہ ہر شخص اس میں کم پر اکتفا نہ کرے, زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. اس سے زیادہ کوئی قانونی ہم کسی کے لیے نہ کوئی معیار بنا سکتے ہیں, نہ کوئی کرائیٹیرین بنا سکتے ہیں, نہ کسی درجے کو ایک معیار بنا کر اس کے حوالے سے اس کی کھچائی کر سکتے ہیں, اس کی باز پرس کر سکتے ہیں, اس پر کوئی فتویٰ عائد کر سکتے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس فرض کا فرض ہے, لیکن یہ فرض جو ان دو اپر لیول سے متعلق ہے, یہ دونوں فرض جو ہیں ان کے بارے میں یہ چیزیں رہیں گی. ان کا شعور کس درجے پیدا ہوا, اس کے بارے میں اس کے اندر جذبہ کتنا ابھرا, اس میں پھر وہ کتنے ایثار اور قربانی کے لیے تیار ہوا, جان اور مال کا اور وقت کا کتنا حصہ وہ اس میں ڈیووٹ کرنے کے لیے آبادہ ہوا. اسی اعتبار سے جتنا جتنا آگے بڑھے گا اتنی فرضیت بڑھتی جائے گی, جتنا شعور بڑھے گا اتنی اس کی فرضیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. یہ ان دو لیولز کے فرائض جو ہیں جن کو ہم ایمانی فرائض کہہ رہے ہیں, اس کے ضمن میں معاملہ یہ ہے. جبکہ پہلی سطح کے فرائض کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کی مقداریں, اس کے قوانین, اس کے معیارات, وہ ہم میں سے کسی کے اجتہاد پر اب اس کا دار و مدار نہیں ہے, وہ بالکل معین ہو چکے ہیں اور ان کو ہمیں اسی شکل میں برقرار رکھنا چاہیے. اور ہم بھی کہیں اپنے جوش میں آ کر ان اصطلاحات کے گڑبڑ کرنے کی وجہ سے خام خواہ لوگوں کے اندر مغالطے پیدا نہ کر دیں اور نئے جو ہیں اس سے جو ہے پرابلمز اور مسائل جو ہے پیدا نہ کر لیں. تو ایک بات تو مجھے اس ضمن میں عرض کرنی تھی. اب آئیے دوسری بات, اور وہ ہے بیعت کا معاملہ. بیعت کے معاملے میں جس نتیجے پر ڈاکٹر صاحب پہنچے اس کے بعد مسئلہ تو کوئی نہیں, ان کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں, وہ اسے مباح سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ مجھے پہلے خلجان تھا, اختلاف تھا, لیکن جب اس میں دو حصے کر دیے گئے, ایک کا تعلق عہد ہے اللہ کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق کا تعین ہو گیا کہ اس کام کے لیے میں بیعت کر رہا ہوں. تو اب جو انہیں اس کے اندر جن چیزوں سے اختلاف تھا یا جس میں اندیشہ تھا وہ کم ہو گیا ہے, لہٰذا انہوں نے اس کو قبول کر لیا, اس کی بیعت کے اندر وہ آ بھی گئے. لیکن انہیں اندیشہ ہے کہ لفظ بیعت کے استعمال سے آئندہ کہیں جا کے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے
تو اس سے ایک مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس کو اگر ہم ترک کر دیں، چیزیں ساری وہی رکھیں، وہی ڈسپلن ہو، وہی سموتعات ہو، وہی سارا معاملہ ہو، لیکن یہ کہ اس لفظ کے احتراز کریں اس کے استعمال سے، تو یہ ان کا مشورہ ہے صرف۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں پھر ساتھ نہیں چل سکتا، یہ بات نہیں، لہذا کوئی پریکٹیکل پرابلم نہیں ہے۔ باقی ان کے اس مشورے کو نہ قبول کر سکنے کے لیے میرے پاس اس لیول کی ایک دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد واجب کے درجے میں ہوتی ہے۔ جو بات کہی تھی الطاف صاحب نے کہ اب اس کو ترک کرنا جو ہے، میں نے اس اب کو، ان کے اب کو بہت انڈر لائن کیا تھا کہ اب کسی صورت اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تو وہ یعنی یہ کہ اس پورے شعور کے ساتھ انہوں نے بات کہی، یا ان کا اور اپنا کوئی دلیل ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ میرا جہاں تک مزاج ہے وہ تو میں عرض کر چکا، سن 59 سے یہ ذہن میرا بنا ہے، اور ظاہر بات ہے جو دن گزرا ہے اس کے اوپر پختگی آئی ہے، مجھے انشراح ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے بات کر لی ہے، میں نے تمام یہاں بڑے بڑے مفتیان کرام کو جمع کر کے ان کی باتیں سن لی ہیں، میں پوری طرح، مجھے انشراح ہے کہ اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے جب مسنون طریقہ ایک چیز کا موجود ہو تو اس مسنون طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا کسی مجبوری میں تو شاید ممکن ہو، لیکن میرے نزدیک ہم کام جو کرنے چلے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کا، یا وہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا فریضہ شہادت علی الناس کو ادا کرنے کا، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت سے قریب تر ہو کر اور اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ تو میں تو اس پر پورے طور سے مطمئن ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دلیل اس طرح کی لاتا ہے تو اس کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اب اس کے معنی یہ ہوگے کہ اگر اسے بدلتے ہیں تو عام تاثر، چونکہ یہ بات ہم نے بہت بڑے پیمانے پر پھیلا دی ہے، لہذا اس کے معنی ہو کہ ہمیں شاید یہ چیز اب غلط معلوم ہوئی، اور یہ چیز بھی دین کی ایک صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی کہ جو ہم لوگوں کے سامنے اپنے اس عمل سے کریں گے، لہذا اس میں تو کسی تبدیلی کا کوئی امکان آپ حضرات محسوس نہ کریں۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ تنظیم جو ہے جس کا نام تنظیم اسلامی ہم نے رکھا ہے، وہ تو اسی اصول پر چلے گی۔ اب یہ کہ کس شخص کے اندر اس کے لیے کتنی ذہنی آمادگی ہے، کہاں تک وہ ساتھ چل سکتا ہے، وہ اس کا فیصلہ انڈیویجول ہوگا، وہ اپنا فیصلہ کرے گا جب بھی کرے گا۔ اس بارے میں مجھے پورا انشراح ہے، اور میں بہت سے مراحل سے ہو کر اس انشراح پر پہنچ چکا ہوں۔ البتہ اس میں جو آج کی گفتگو سے جو مسائل سامنے آئے، میں ان کو چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حل کر دوں۔ اس میں بھی میرے نزدیک جو معاملہ خلط مبحث کا ہو رہا ہے، اس خلط مبحث کے ضمن میں یہ آپ جانتے ہیں نفس کیا ہے، یہ خلط مبحث اب مجھے پڑھانا پڑے گا۔ مبحث بحث سے ہے، بحث کی جگہ یا بحث کا موضوع، اور خلط ملت ہو جانا، گڈمڈ ہو جانا، یعنی بعض اوقات ایشوز کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ گفتگو ہم کر رہے ہیں، ایک پہلو سے متعلق غیر شعوری طور پر دوسرے پہلو میں چلے جاتے ہیں، تو خلط مبحث کی ایک بات تو ہوتی ہے قانونی اور حقیقی کا فرق، وہ اس مسئلے میں بھی ہے، بلکہ اس کو صحیح طور پر لکھا جائے تو ایک انگریزی ورسس دوسرا، اس کے اندر ایک فرق آتا ہے، بیعت حکومت ورسس بیعت جماعت۔ یہ دو چیزیں بالکل جدا ہیں، اور ان میں بھی خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے۔ مراد کیا ہے؟ ایک مرحلہ ہے ایک انقلابی جد و جہد کا، کسی نظام حکومت کا قیام، اس کی کامیابی کی صورت میں آخری نتیجہ ہے، اگر کامیابی ہو جائے۔ ایک مرحلہ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے جب کہ وہ حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں کئی چیزیں ذہن میں رکھیے کہ حکومت کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، ایک علاقے پر حکومت قائم ہے،
اور اس علاقے میں جو شخص ہے وہ اس حکومت کے اندر شریک ہے، اس ریاست کا فرد ہے، اس معاشرے کے اندر شریک ہے پر فورس، مجبوراً، چاہے یا نہ چاہے۔ جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، کوئی علاقائی اس کا استیلا نہیں ہے، بلکہ وہ افراد پر مشتمل ہے، اور اس میں افراد جب چاہیں شامل ہو جائیں، جب چاہیں نکل جائیں۔ تو یہ دو بڑے بنیادی فرق ہیں کہ جن کو اگر ہم ملحوظ نہ رکھیں تو یہ لفظ بیعت تو ایک ہی ہوگا جو دونوں طرف چل رہا ہوگا، لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ پھر اس بیعت جماعت میں بھی دو ہیں، ایک ہے جماعت نبی یا جماعت رسول، اور ایک ہے جماعت غیر رسول۔ اس کے احکام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب یوں سمجھیے آپ کہ اگر ہم سیرت النبی کے معاملے کو سامنے رکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اول روز سے مطاع مطلق ہیں، ہر حکم ماننا ہے، چاہے بیعت کی ہو نہ کی ہو، بیعت کا مرحلہ آیا ہو نہ آیا ہو، حکومت بنی ہو نہ بنی ہو، جو بھی آپ پر ایمان لے آیا اس پر آپ کی اطاعت مطلقہ فرض ہے، without any limitations, without any condition, unconditional, unlimited obedience۔ لہذا حضور کا جو معاملہ ہے وہ تین مرحلوں میں جائے گا۔ ایک خالص نبی ہونے کی حیثیت سے، کوئی بھی نہ آتے، جماعت بھی نہ بنتی، دو چار ہی آدمی ہوتے، ان کو بھی خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جماعت ہے، لیکن یہ ہے کہ تب بھی نبی کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول ایک مقام ہے۔ پھر ایک جماعت بن گئی، قافلہ بن گیا، لیکن اسے ابھی کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن حاصل نہیں ہوئی، کوئی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ ایک جماعت کے امیر کی حیثیت ہے اس وقت اضافی طور پر۔ پھر اللہ نے کیا کہ ایک حکومت قائم ہو گئی، اب ایک تیسری حیثیت آپ کی ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس حکومت کے بھی سربراہ کی حیثیت سے ہوئی۔ تو حضور کے معاملے میں تو غور کرتے ہوئے ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ البتہ جسے چیز کو خلافت راشدہ کہا تھا، اور خلافت علی منہاج النبوہ جس کے لیے دوسری اصطلاح ہے، اس کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ نظام حکومت تو وہ حضور کا دور بھی اس میں شامل ہوگا نا، لیکن خلافت راشدہ میں گویا غیر نبی کی اب حکومت آئی۔ غیر نبی کی حکومت کے بہت سے درجے ہیں جو انہوں نے آج گنوائے اور صحیح گنوائے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ تمام مسلمان ایک نظام میں ہوں اور وہاں پر ایک جماعتی نظام اختیار کے ساتھ ہو، حکومت ہو، مطلب یہ کہ حکومت ہو، خود مختاری ہو، نظام ایک ہو۔ اب اس وقت کا جو بھی سربراہ ہے اس کے حقوق، اس کے اختیارات بہت مختلف ہوں گے اس وقت سے جب کہ تقسیم ہو گئی امت کے اندر، کوئی ایک نظام نہیں رہا، کوئی ایک سربراہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اجماع امت کو ایک اور بات لیجئے، اجماع کے معنی یہ نہیں کہ ایک ایک شخص مان لے، تو ناممکن ہے، محال مطلق ہے، کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس اجماع کے لیے بھی ہر دور کے اعتبار سے معیارات ہوں گے۔ مثلا یہ کہ اگر قبائلی نظام ہے تو اگر ایلڈرز آف دی کلینز جمع ہو گئے، ان کا اجماع ہو گیا تو اجماع ہو گیا، ایک ایک فرد سے ریفر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر نظام ایسا ہو جیسا کہ ہمارا ہے تو کوئی نظام وضع کرنا پڑے گا، چاہے وہ بیلٹ ہی کا سسٹم ہو، اس کا کیا ہم نظام بناتے ہیں حکومت کے لیول پر آ کر، تو ایک درجے میں اگر وہ بیلٹ جو ہے ایک شخص کے حق میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کا اجماع شمار ہوگا۔ لہذا اجماع کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایک شخص جو ہے وہ جو اس کے اوپر مجتمع ہو گیا ہو اور کوئی اختلاف ہی نہ ہو، اس کے گریڈز ہوں گے۔ ابھی تیسرا اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، احادیث میں تطبیق و توافق۔ سب سے مشکل کام یہ ہے۔ اب ایک حدیث کو لے کر سارا ہم نے اگر اسی کا تانا بانا بن دیا بہت دور نکل جائیں گے ہم، اور بعض مواقع پر ضل ضلالم بعیدہ کی جو ہے وہ ہمارے اوپر اطلاق ہو جائے گی بات۔ ہمیں بہت سی احادیث کو جو کسی موضوع پر ہیں بظاہر ان میں تضاد نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو حدیث وہ کوٹ کرتے رہے، پہلے بھی اس پر بڑی تفصیلی بحثیں ہوئی، آج پھر انہوں نے کوٹ کی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اختلاف ہے، کچھ اور ہے، اول تو یہ کہ اگر کوئی میری سنت سے اور ہٹ بھی گیا ہے
تب بھی تم مانو، اس کا کہنا مانو، کوڑے مارے جو کرے لیکن مانو۔ پھر یہ کہ جب اگر بالکل فتنہ اور فساد ہو جائے اور کوئی بھی اجتماعیت نہ رہے تو پھر کہیں جاؤ کسی کونے کھدرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا انکار نہیں، لیکن دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو اپنی امت میں نہیں بھیجا، ما بعث اللہ من نبی من قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویہتدون بامرہ یقتدون بامرہ ثم انہ تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے کہ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے کہ جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، یہ بھی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسلم شریف کی۔ تطابق کرنا پڑے گا کہ کس چیز کا کہاں انطباق ہو رہا ہے، کس چیز کا کہاں اطلاق ہو رہا ہے، پھر ان کے مابین ریکنسیلیشن کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے تو کسی ایک حدیث سے سارے احکام کا استنباط جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات، میں ہر حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سے موضوعات پر بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک حدیث کو لے لیا جائے تو پھر یہ کہ بات بہت دور نکل جائے گی اور بہت غلط رخ پر آدمی پڑ جائے گا۔ تو اس میں توافق اور تطابق میں اب دیکھیے دو رائیں بن جائیں گی، ایک کے نزدیک وہ محکم ہوگی اس کی تعویل کریں گے، ایک کے نزدیک یہ محکم رہے گی اس کی تعویل کریں گے، یہی شکل ہوگی نا۔ لہٰذا ہمارے ہاں دو مزاج شروع سے بن گئے، ایک مزاج بنا ہے زیادہ تر اہل حدیث حضرات کا، وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا مزاج یہ ہے کہ کوئی فاسق فاجر کچھ بھی ہو، جب تک کفر بواہ کا حکم نہ دے اس کے خلاف نہیں کھڑے، اس بغاوت نہیں۔ ایک مزاج ہے فقہا کا جن میں سر خیل جو ہیں امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک خروج ہو سکتا ہے، فساق و فجار اگر حکمران ہو جائیں، البتہ اس کی شرطیں ہیں کہ اتنی قوت بہم پہنچالی گئی ہو کہ یقینی نظر آئے، یہ نہیں کہ دو چار آدمی جمع کیے اور نعرہ لگایا مروا دیا ان کو، پھر کوئی کھڑا ہوا اس نے 10 15 20 اور آدمی جمع کیے اور نعرہ لگایا ٹکرایا انہیں مروا دیا، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ سارے مراحل، یعنی میں یہ اب اپنی تعبیر کر رہا ہوں، وہ سارے مراحل جو ہیں اس درجے میں ہو چکے ہوں، قوت فراہم ہو چکی ہو اتنی مقدار میں کہ اپنی اسیسمنٹ میں کم سے کم ایک غالب امکان تو نظر آئے نا، امید واسق تو نظر آئے، تب تو کوئی اقدام ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو مزاج ہیں ہمارے ہاں جو چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے اس وقت بھی کچھ لوگوں کا مزاج کسی ایک طرف ہے، کچھ لوگوں کا مزاج دوسری طرف ہے۔ البتہ اب جہاں تک بیعت کا تعلق ہے اسے سمجھیے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک بیعت جو فرض ہے، اس معنی میں کہ اس سے علیحدہ رہنا یا اس سے نکل جانا کفر ہوگا، وہ بیعت یا صرف نبی کی ہے، وہ لفظی بیعت ہو یا وہ امپلائیڈ بیعت ہو۔ نبی کے لیے تو لفظی بیعت بھی ہونا ضروری نہیں، نبی کی جماعت وہ جماعت ہے جس میں جو شخص داخل ہوتا ہے وہ کفر سے اسلام میں آتا ہے اور نکلتا ہے تو اسلام سے کفر میں جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ صرف خلافت راشدہ کا، اچھا اب اس میں دیکھیے جو احادیث آتی ہیں، من شذ شذ فی النار، جس نے اطاعت سے بیعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اس نے گویا کہ اسلام کا جو حلقہ ہے اپنی گردن سے نکال پھینکا، وہ اس بیعت سے۔ تو یہ تھی وہ بیعت جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو وہ نہیں کرے گا تو وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، نہ صرف حقیقی قانونی بھی کہ وہ واجب القتل ہو جائے گا۔ وہ بیعت، وہ فرض بیعت صرف یا نبی کی ہے، چاہے لفظاً ہو چاہے مفہوماً،
اور بیعت ہے اس خلافت راشدہ کی، یا تیسرے نمبر پر یہ ہوگی کبھی اگر وہ دور دوبارہ آ گیا کہ پورے عالم اسلام میں پوری امت کی ایک وحدت اور خود مختاری اسلام کا غلبہ ہو جائے، پھر وہ اسی حکم میں آئے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ آپ نیچے آئیے۔ اب ایک درجہ ہے کہ اختلاف ہو گیا حضرت علی کے زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اختلاف ہو گیا تو یہ جو واقعات آ رہے ہیں احادیث میں، اب اس میں ظاہر بات ہے کہ دو راستے ہیں ہر شخص کے لیے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ وہ معین کرے پہلے اپنی رائے کہ ان میں سے کون حق پر ہے۔ جب ایک حق پر ہوگا دوسرا باغی شمار ہوگا، پھر وہ اس باغی کے ساتھ جنگ کرے، ان کے ساتھ مل کر جنہیں وہ حق پر سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک طرز عمل ہے۔ یہ کس کے لیے فرض ہو جائے گا؟ کہ جس کا واقعتاً انشراح ہو جائے کہ یہ حق پر ہے اور یہ باغی۔ ایک شخص ہے جس کو کہ حضور نے فتنے کی کیفیت میں یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص حیران ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کسے حق پر کہوں کسے باطل کہوں۔ ایک ایسی فتنے کی فضا کہ جس میں گڑبڑ ہو جاتا معاملہ، مشتبہ ہو جاتا معاملہ، اس میں اس کے لیے جواز ہوگا کہ وہ کسی کی بیعت نہ کرے۔ صحابہ میں سے بعض نے یہ شکل اختیار کی کہ انہوں نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا، نہ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ساتھ دیا، وہ نیوٹرل ہو گئے۔ ان کو بھی ہم مطعون نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وَلَٰكُنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اب مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہے، مشتبہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ فتنے والوں کو آپ دیجئے داد تحسین کہ انہوں نے فتنہ ایسا اٹھایا ہے کہ اس طریقے کا گھپلہ ایسا کریٹ ہو گیا ہے، ایسا ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کہ باوجود کمال خلوص ایک شخص فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو اب کیا کریں؟ لہذا ایسا شخص اگر کسی کی بیعت نہ کرے تو اس کو ہم مطعون نہیں کریں گے، اور اگر کسی شخص کی رائے یہ بن جائے کہ ان میں سے یہ حق پر ہیں دوسرے غلط ہے، تو پھر ان کا وہ طرز عمل ہوگا کہ جو سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر آیا۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ آپ چلتے جائیے، اس کے احکام بدلتے جائیں گے۔ اب لہٰذا وہ ساری گفتگو جو کی ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب نے آج، وہ حکومت کی بیعت سے متعلق ہے، اس لیے کہ ساری فقہ مرتب ہوئی ہے، اور ساری احادیث جب احادیث فقہی انداز میں مرتب ہوئیں تو اس میں پیش نظر وہ ماحول تھا بالفعل جو قائم ہو چکا تھا، اور وہ حکومت کا نظام تھا۔ اس میں کوئی گفتگو اس جماعتی بیعت کی نہیں ہو رہی ہے، وہ کہ جب کہ بالکل نظام درہم برہم ہو گیا، اسلام کا قصر بالکل زمیں بوس ہو گیا، ساری عمارت جو ہے وہ گر گئی، اب اثر نو اس کو چلانے کا اور بنانے کا اور محنت کرنے کا مسئلہ ہے، تو اس معاملے میں اب کیا ہوگا؟ اب اس کو سمجھیے۔ اس میں اب یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے تو جو جاگ جائیں گے ان کے ذمہ ہوگا دوسروں کو جگانا، جاگو اور جگاؤ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ کی ایک شکل اختیار کرو۔ لیکن اب جو وہ جماعت بنیں گے تو وہ جماعت ہوں گے، الجماعت نہیں ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیرا ہے ہماری قرارداد تاسیس کے جو ہے وضاحت کے آخر میں۔ الجماعت نہیں، الجماعت وہ جس میں رہنا فرض، جس سے نکلنا اسلام سے کفر میں جانا، یہ جماعتیں بنیں گی، یہ الجماعت نہیں ہوگی۔ اس میں جو شخص چاہے داخل ہو، اس میں داخلے کی بھی شرط کیا ہوگی؟ جیسا کہ میں ہمیشہ بیان کرتا رہا ہوں کہ انہیں اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور طریقہ کار صحیح ہے، اور یہ شخص میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں، جہاں تک اس کا علم اور اس کا فہم ساتھ دے۔ یہ تین کام اگر ہو گئے ہیں تو اس شخص کے اوپر بیعت فرض ہو جائے گی۔ یہاں میں اب لفظ فرض استعمال کر رہا ہوں۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو چکا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، جسے یہ معلوم ہو چکا عقلاً نقلاً کہ اس کے لیے جماعت لازم ہے،
اس کے لیے اس جماعت میں شامل ہونا لازم ہے۔ میرا خیال ہے میں نے وہ جملہ جو ہے ذرا قبل از وقت کہہ دیا، ابھی صرف التزام جماعت تک بات رکھیے کہ یہاں ایسے شخص کے لیے جماعت میں، اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہو جائے گا۔ سب کے لیے فرض نہیں ہے یہ، وہ فرض وہ فقہی فرض نہیں ہے، یہ فرض وہ ہے کہ جو اوپر کے دو لیولز کے ضمن میں فرض کا ایک تصور میں نے پیش کیا ہے، لیکن لفظ فرض ہم نہیں کہیں گے تو اس کی اہمیت بالکل واضح نہیں ہوگی، پھر وہ نفل کے درجے میں رہ جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی جذبہ اندر سے ابھرے گا نہیں۔ لہذا اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونا آپشنل ہے، اس سے نکلنے کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں، اس سے نکلنے کا یہ مفہوم نہیں کہ اسلام سے کفر میں جا رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے، ایک ہیئت ہے تنظیمی جو ہم بنا رہے ہیں، اس خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس میں اس شخص کی شمولیت فرض ہو جائے گی جس پر نمبر ایک اقامت دین کی فرضیت کا تصور واضح ہو جائے، اور نمبر دو پھر اس جماعت کے بارے میں اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ جماعت صحیح رخ پر کام کر رہی ہے، صحیح طریق پر کام کر رہی ہے، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں، جو اس کے ارباب حل وقت ہیں، میں ابھی یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، ان پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، اس شخص پہ پھر فرض ہوگا اس میں شامل ہونا۔ اور جب ان تین میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہے گی، اس کے پاس جواز ہوگا اس سے نکل جانے کا۔ اگر وہ سمجھتا ہے، اس نے ریوائز کیا کہ میں نے تصور سمجھا تھا ان کا صحیح ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے، اب میرا فکر یہ ہے، یا یہ کہ ان کا تصور اب بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا وہ صحیح تھا، اب بدل گیا ہے کچھ اور ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ وہ طریقہ کار جس کو میں نے صحیح سمجھا تھا، جس پر میں آیا تھا، یا تو وہی غلط تھا، مجھے اس وقت مغالطہ لگا تھا، اب میرا نظریہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یا یہ کہ پہلے صحیح تھا اب انہوں نے ٹرن لے لیا ہے، رخ موڑ لیا ہے، طریقہ کار غلط ہو گیا، یا یہ کہ میں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، مخلص ہیں، اب مجھے تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو بہروپی ہیں، انہوں نے تو دھندا بنایا، دنیاوی اپنے اقتدار کے حصول کا زینہ بنایا۔ ان تین میں سے کوئی ایک شکل بھی ہو جائے تو اس کے پاس پورا جواز ہے اس سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے مراحل کیا ہوں گے، اس کے ساتھیوں کا حق ہوگا کہ وہ اسے واضح کرے کہ اب میری بات کیا ہے، کھلے دل سے خود بھی، وہ تو ہے نا درمیانی مراحل۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سارے پاپڑ بیلنے کے باوجود ایک شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہوگا، اور قطعاً اس کے اوپر کوئی فقہی فتویٰ نہیں لگے گا۔ البتہ یہ اب حقیقت کے اعتبار سے جس شخص کی واقعتاً ان تین میں سے کوئی بات نہ ہو، بلکہ ہمت اب جواب دے رہی ہے، کام کرنے کو تیار نہیں، انانیت جو ہے وہ ابا کر رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو مانن یہ ارتداد ہے، حقیقتاً پھر یہ جو ہے وہ در حقیقت وہ اس پہلو سے بہت قبیح شے ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ یہ معاملہ داخلی ہے اس کا اور اس کے رب کے باب ہے، کوئی شخص اس پر کوئی فقہی فتویٰ لگانے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے نفاق کا معاملہ ہے کہ نفاق جو ہے وہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، نفاق کا کوئی فقہی فتویٰ جو ہے نہیں لگایا جا سکتا، فتویٰ تو یہ ہوگا مسلم اور غیر مسلم کا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بات وہاں پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ کہ اگر تین میں سے کوئی بات حقیقتاً موجود ہے، واقعتاً موجود ہے، تو اس کا اس سے علیحدہ ہونے کا جواز پورا موجود ہے۔ تو اس جماعت اور الجماعت کے فرق کو آپ سمجھ لیجئے، تو پھر کوئی اس کے اندر اشتباہ نہیں رہے گا۔ وہ حدیثیں جتنی ہیں، یہ میں نے جب یہ محاضرات ہوئے تھے اور اپنا میں نے شروع کا ایک 6 صفحے کا وہ دیا تھا اپنی عبارت، اس میں کچھ تھی اس میں شدت والی بات، لیکن اس شدت والی بات کو میں نے ایک تو فوراً اس سے پہلے ہی جو جمعہ ہوا تھا اس میں بھی اس کی وضاحت کر دی تھی، اس کے بعد محاضرات میں بھی وضاحت کر دی تھی، اس کے بعد وہ چھاپ بھی دی تھی کہ میں اس مغالطے میں تھا۔ 2 مغالطے اصل میں میرے رفع ہوئے اس میں، اور مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا اس دوران میں۔ اگر وہ میں کام نہ کرتا، وہ ایکسرسائز ہی نہ کرتا، تو وہ شاید مغالطے میرے اندر رہتے۔ ایک مغالطہ یہ کہ میں نے یہ سمجھا کہ 2 ہی راستے ممکن ہیں، یہ سمجھتا تھا میں، 2 ہی راستے ممکن، یا تو آپ کسی جماعت میں شامل ہوں جو قافلہ چلتا ہوا نظر آئے، اس میں سے کسی میں یہ 3 شرطیں آپ کو پوری ہو جائیں تو آپ کے ذمے فرض ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں،
نہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ خود کھڑے ہوں اور جماعت بنائیں۔ یہ بات میں جس شد و بد کے ساتھ کہا کرتا تھا، اب میں اس میں ایک تیسرے امکان کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ محسوس کرے اور خلوص کے ساتھ، اب یہاں لفظ خلوص ہوگا، یہ اس کے اور اس کے رب کے مابین، کہ وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، اپنی کم ہمتی کو اپنی جو ہے وہ بے استعدادی کا نام دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ یہ معاملہ اللہ کے اس کے درمیان ہے۔ وہ استعدادات کتنی ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں، ان کو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بہانہ لے رہا ہے اس کا کہ میرے اندر استعداد نہیں ہے۔ یہ سارے امکانات اپنی جگہ، لیکن اگر خلوص کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا تو وہ عند اللہ معذور شمار ہوگا۔ لہذا یہ ایک تیسری شکل بھی ہوگی کہ کسی بھی جماعت میں جو ان احادیث میں آئی ہے، جو اس حدیث میں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، اس کے حوالے سے یہ تیسری شکل جو ہے اس کو بھی اب ذکر کر دیا جانا چاہیے۔ کیا ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ لیکن جو عزیمت کے راستے ہوں گے وہی یہ دو ہیں کہ یا تو آپ کسی جماعت میں شامل ہوں، دیکھیں کہ ہیں اختلافات لیکن اتنے نہیں ہیں، اور میں بحیثیت مجموعی اس کے ساتھ چل سکتا ہوں، بحیثیت مجموعی اتفاق ہے، بحیثیت مجموعی اعتماد ہے، تو پھر یہ کہ اس میں شامل ہوں لازماً، اور اگر نہیں تو پھر کھڑے ہوں۔ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بقرات ہیں، سقراط ہیں، آپ کے پاس معیارات ہیں جس پر کہ آپ فلاں جماعت کو بھی آپ نے کسوٹی پر پرکھا اور ریجیکٹ کر دیا، فلاں کو بھی، تو پھر فکر بھی ہے آپ کا، سوچ بھی ہے، معیارات بھی ہیں آپ کے، ان معیارات کے مطابق پھر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ لیکن ایک تیسری درمیانی شکل کو، جیسے کہ میں وہ سورہ حجرات کی آیت کے ضمن میں کہا کرتا ہوں کہ ایک درمیانی شکل وہ بھی ہے کہ دل میں نہ ایمان نہ نفاق، دل میں خلا، تو ایک تیسری شکل کو اگر ہم نہ پہچانیں تو بھی وہ بہت سے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اس تیسری شکل کو جو ہے سمجھ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو مولانا حامد میاں صاحب کی طرف سے آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں یہ بیعت فرض ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ من مات ولم یکن فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا تو وہ تو جاہلیت کی موت مرا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث کو عموم پر لیا جائے تو بہت سخت ہے جس نے بیعت کی نہیں۔ اسی کی وجہ سے بیعت ارشاد کو لوگوں نے اپنے لیے ایک اطمینان کا ذریعہ بنایا، بھائی ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے، اس حدیث کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا، ہم نے فلاں بزرگ سے بیعت کی ہوئی، ہم نے فلاں سے کی ہوئی ہے۔ وہ ایک قائم مقام، جب کوئی وہ جماعتی یا حکومتی نظم نہیں تھا تو قائم مقام ایک وہ تصوف کا نظام اور ان کی آپس کی ان کی جو بیعت کا نظام ہے وہ کسی درجے میں اس کا قائم مقام ان کے نزدیک بن گیا۔ تو میں نے اسی لیے اس وقت کہا تھا کہ اہل حدیث حضرات تو اس بیعت کے تو سرے سے قائل ہی نہیں، تو ان کے لیے مسئلہ بہت مشکل ہے۔ یہ حدیث ہے اور حدیث مسلم شریف کی ہے، بیعت ارشاد کے وہ قائل ہی نہیں، تو پھر اس پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اس کو میں نے زور کے ساتھ کہا تھا۔ مولانا حامد میاں صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ یہ بات تو آپ نے سخت کی ہے، کہیے ہمارے تو بہت سے اکابر ہیں جنہوں نے نہ بیعت کی نہ بیعت لی، تو اس کا اب کیا حکم ہوگا؟ تو یہ تو عثمانی میں نہیں ہے۔ خیر ان کی جو رائے آئی اس کو میں نے لکھا بھی ہے میثاق میں، وہ کتابی شکل میں بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں تاکہ آپ حضرات کے سامنے میثاق کے پرانے فائل تلاش کرنے تو مشکل ہیں۔ اب تقریباً 650 صفحے کی ایک کتاب ان موضوعات پر آ رہی ہے۔ علماء سے جو میری گفتگویں ہوئی تھی اور جو بھی تبادلہ خیالات وغیرہ، خیر وہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے لکھا کہ اگرچہ کسی چیز کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں، اب یہ مولویانہ زبان ہے، یہ منطقیانہ مولویانہ زبان ہے، آپ حضرات کو سمجھانی پڑے گی کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز کا ذکر نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ممکن ہے ہو اور ذکر میں نہ آئی ہو، ممکن ہے جن اکابر کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے نہ بیعت لی نہ بیعت کی تو انہوں نے بیعت کی ہو، انہیں نہ بتایا۔ اس کی ایک مثال میں نے دی ہے کہ مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو رکاوٹ بنے اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کی بیعت کے، ان کے بارے میں مولانا منتخب الحق صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی جو لائبریری تھی اس کا میں انچارج تھا۔ ایک الماری ایسی تھی اس کی چابی وہ مجھے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب کبھی بھی ظاہر بات ہے کہ دھوپ دکھانا، کتابوں کو دیمک ویمک سے بچانا، اس کی تو سروسنگ ہوتی رہتی ہے انٹرولز کے اوپر،
تو جب اس الماری کی باری آتی تھی تو خود کرتے تھے، اتفاق ہے۔ اور تھا وہ رہتے تھے، یہ نوٹ کیجیے، قبرستان میں رہتے تھے۔ قبرستان میں ایک معمولی سا مکان تھا، بہت درویش آدمی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رہتے تھے قبرستان میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کبھی کبھی ان کے پاس ولایتی لوگ آتے ہیں۔ ولایتی کی اصطلاح اصل میں اس زمانے میں تھی افغانیوں کے لیے، وہ ولایت تھا، اب تو ولایت پھر بعد میں یورپ بن گیا، پہلے ہندوستان کا ولایت کیا تھا؟ افغانستان۔ تو ولایتی لوگ آیا کرتے تھے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے، خیر لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا، کبھی انہوں نے ہمیں شریک نہیں کیا ان گفتگوؤں میں، ان مجالس میں۔ تو ایک دفعہ کوئی اتفاق یہ ہوا کہ اس الماری کی چابی میرے ہاتھ آ گئی، اس میں وہ رجسٹر رکھے ہوئے تھے کہ جن میں ان کے نام اور پتے درج تھے جو ان سے بیعت جہاد میں منسلک تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے طور پر، ظاہر بات ہے انگریز کا دور تھا، اوپن کھلم کھلا بیعت انہوں نے، یہ ریشمی رومال کی تحریک بھی تو خفیہ چل رہی تھی، تو پکڑی گئی، تشتش بام ہو گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو کون کہہ سکتا ہے کہ مولانا معین الدین اجمیری نے بیعت کی تھی، اور یہ کام انہوں نے بغیر بیعت کے کر لیا، بیعت مبایعین کے نام اور پتے درج۔ تو کسی چیز کا عدم ذکر اس کے عدم وجود پر کوئی مستلزم نہیں، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انہوں نے مانی۔ لیکن دوسرا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس حدیث کو ہم قانوناً تو اسی پر رکھیں گے جو بیعت فرض ہے، لیکن تشویق اور ترغیب کے درجے میں اس حدیث کو اس دوسری بیعت کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ تو مولانا حامد میاں صاحب نے فرمایا یہ موقف صحیح ہے، بیعت جماعت کے لیے بھی ترغیب و تشویق میں اس حدیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا قانونی اور فقہی جو ہے انداز اختیار کر کے اس کے بنا پر کوئی فتویٰ نہیں دے دیا جائے۔ تو یہ سارے جو ہیں ان وادیوں میں سے میں گزر چکا ہوں، اور میں نے ان چیزوں پر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے مکمل انشراح ہے، ان تمام چیزوں کو چھان پھٹک لیا ہے، اس میں جہاں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی وہ ترمیم بھی میں نے کی ہے۔ میں نے اپنے فکر کے اندر بھی، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم آلویز اوپن ٹو کریکشن، اس میں جو بھی ہو مجھے کنونس کریں۔ بہرحال اب یہ سمجھیے کہ بیعت جماعت کے لیے کیا ارادہ ہے؟ عشاء کے بعد ہی میرا خیال اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ وضو وغیرہ جنہیں کرنی ہے وضو کریں، عشاء کے بعد تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میرے سامنے کوئی دوست نہیں تھے، اس لیے اب تک جو بحث میں مکمل کرتا ہوں اس میں چند لیکیونی، چند خلا رہ گئے تھے، انہیں میں پہلے پر کر لینا چاہتا۔ پہلی بات، موعود یا مقصود حکومت الہیہ کا قیام، ان میں سے وہ کس درجے میں ہے؟ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ بہت صحیح ہے، اگرچہ اس کی جو تعبیر انہوں نے کی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے۔ میں اس کی تعبیر جس انداز میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نصب العین تو صرف رضائے الہی کا حصول اور نجات اخروی کا حصول ہے۔ نصب العین کے درجے میں کسی اور شے کو لے آنا فکر کی کجی ہے، اور یہ کجی رہی ہے بعض تحریکوں میں، اور اس سے اس کے بڑے نتائج نکلے۔ باقی سب فرائض کا معاملہ ہے، اس فرائض میں پھر میں وہ تقسیم کر چکا ہوں کہ وہ جو پہلی سطح ہے اس کے فرائض وہ فقہی، قانونی، شرعی ہر اعتبار سے اور حقیقی بھی، اور بقیہ دو لیولز کے فرائض ان کا معاملہ ایمان کے ساتھ متعلق ہے۔ جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا ہی اس کا شعور بھی اور اس کا احساس فرض بھی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے اوپر وہ فرض ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ اقامت دین ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے امر بالمعروف ہو، چاہے نہی عن المنکر ہو، چاہے شہادت الناس ہو، چاہے تکبیر رب ہو، چاہے حکومت الہیہ کا قیام ہو۔ اس میں صرف ایک فرق کریں گے، نمبر 2 پر تو وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا کوئی معین نہیں ہے معاملہ، دعوت و تبلیغ کی کوئی معین حد، لہذا اسے ہم کہہ سکتے ہیں مطلقاً فرض ہے۔ البتہ حکومت الہیہ ایک معین شکل ہے، اس تک پہنچ جانا فرض نہیں ہے، اس کی جد و جہد کرتے رہنا فرض ہے۔ وہاں ہم جا کر اقامت دین کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو ایک محدود سینس میں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
کہ وہاں یہ اصطلاح جو ہے اس پورے نظام کا، اس حاکمانہ ہیئت کا بالفعل اللہ کے لیے خالص ہو جانا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ اس کی آخری شکل ہے۔ اس تک پہنچنے کا دار و مدار بہت سے ایسے اسباب و وسائل پر ہے کہ جن پر ہمیں قدرت حاصل نہیں، لہذا تکلیف ما لا یطاق ہو جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ وہ فرض ہے۔ اس کو اس کی جد و جہد کرتے رہنا فرض ہے، وہ فرض نہیں ہے کر دینا، اور تمام انبیاء اور رسل نے اس کی جد و جہد کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حالات اور ماحول کے ریسپانسز کی وجہ سے وہ کہاں تک جا سکیں، اس کا سارا دار و مدار حالات پر ہے، ماحول پر ہے، ریسپانس پر ہے۔ ان کی نہ کوشش میں کوئی کمی ہے، نہ ان کی شخصیتوں میں معاذ اللہ کوئی کمی کا کوئی سوال ہے، وہ سارا معاملہ ہے ماحول کا، اس کے ریسپانس کا۔ لیکن سب کی کا ہدف یہی تھا، سب اسی رخ پر چل رہے تھے، یہ ہمیشہ سے فرض رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس فرض کا بالفعل اس آخری تکمیلی شکل میں رونما ہو جانا، یہ ظاہر بات ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اختیار کے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں۔ یہ میرے خیال میں کہ بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ بات تقریباً وہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں تعبیر کا فرق ہوتا ہے موعود اور مقصود میں۔ میرے نزدیک وہ مقصود ہے، جد و جہد جس کی جائے گی وہ مقصود ہے۔ اگر جد و جہد فرض ہے تو وہ مقصود ہے، لیکن حکومت کا مسئلہ دو حیثیتوں میں مختلف ہے۔ ایک ہے اللہ کی حکومت کا مقصود ہونا، ایک ہے مسلمانوں کی یا اس جماعت کی حکومت کا مقصود ہونا۔ اشخاص اور افراد کے لیے وہ مقصود نہیں ہے، موعود ہے، لیکن جد و جہد میں وہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کا قصد کیا جائے گا، اس کی جد و جہد کی جائے گی، اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر تو وہ اس کی جد و جہد کی فرضیت کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر صرف ایک اتفاقی معاملہ ہے، جس کو چاہے دے دے، اللہ تعالیٰ کبھی چھپر پھاڑ کے بھی دے دیتا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوئی، کوئی جد و جہد نہیں ہوئی۔ جد و جہد کا اس رخ پر ہونا، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانا، یہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور اس کی جد و جہد فرض بھی ہے۔ البتہ یہ کہ کن اشخاص کو اللہ وہ دے گا، یہی وجہ ہے کہ جو وہ آیات آتی ہیں جن میں وعدے کا ذکر ہے، وہاں لوگوں کا ذکر ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کا استخلاف جو ہے وہ موعود ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کا قائم کرنا یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کی جد و جہد فرض ہے۔ اسی طرح وہ آیت بھی جو ہے سورہ حج کی، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم تمکن فی الارض عطا فرما دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو ان چیزوں کے اندر اگر موعود اور مقصود کی اصطلاح استعمال کرنی ہو تو اس کے اندر بھی یہ باریک فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ کی حکومت کا قیام مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کے لیے جد و جہد فرض ہے، البتہ اشخاص یا جماعت یا گروہ اس کے ضمن میں یہ صرف موعود کے درجے میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا، جس کے لیے اس کی مشیت ہوگی۔ ایک نسل میں جد و جہد شروع ہوئی ہے، اللہ ان کے لیے نہیں چاہتا، اگلی نسل کے لیے چاہتا، اگلی نسل میں ہو جائے گا۔ حضرت حمزہ کے لیے مقدر نہیں تھا کہ وہ فتح مکہ کا نقشہ دیکھ سکیں، اور بہت سے صحابہ نے جو اسی وقت ایمان لائے تھے وہ نقشہ جو ہے وہ دیکھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کس کے لیے وہ اس دنیا میں بالفعل مقدر ہے نہیں ہے، موعود ہے نہیں ہے، اس کا تعلق ہوگا افراد کے ساتھ، اشخاص کے ساتھ، گروہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ لیکن جو نسبت حکومت کی اللہ کی طرف ہے، اس حکومت الہیہ کے لیے جد و جہد کرنا، وہ حکومت الہیہ فی الاصل مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا وہ فرض ہے، اگرچہ وہ فرض پھر جیسا کہ میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں وہ ان فقہی فرائض کے اس کیٹیگری میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے تقاضوں اور مطالبات میں ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اس کا بھی ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک اس دور میں کوئی جماعت بنانا ہی حرام ہے،
اس دور میں خاص طور پر جو زیادہ قریب کے مصاحبین بنے ہیں امیر المومنین ضیاء الحق صاحب القاب ہی کے، وہ اس فلسفے کو پریچ کر رہے ہیں کہ جماعت بنانا ہی غلط ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت ہے، نمازی روزے دار آدمی یہاں پہ حاکم ہے، باقی یہ کہ شریعت کا ہو جائے گا رفتہ رفتہ، تدریجاً ہو جائے گا۔ اپنی ذات میں تو بہت نیک ہے، یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے آپ کو حاصل۔ آپ انگریز کے دور میں جماعت بنا سکتے تھے، یعنی میں بیعت کی بات ابھی نہیں کر رہا، جماعت کے ہی وہ منکر ہیں۔ اس کے اوپر چونکہ بعض لوگوں نے باقاعدہ موقف اختیار کیا ہے، جو شیخ الازہر آئے تھے ان سے بھی یہ فتویٰ پوچھا گیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ فتویٰ دے کے نہیں گیا، ان کا بالکل جائز ہے، کوئی اس کے اندر کلام نہیں ہے، جماعت بنانا جائز ہے۔ اور بہرحال یہی میری رائے ہے، اور یہی رائے میں نے پھر منوا لی، بلکہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تقی عثمانی صاحب کی رائے شروع میں یہ تھی یا نہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد ہم متفق ہوئے جماعت بنانا جائز ہے، اس کے اوپر اتفاق ہوا۔ اچھا، اب وہ جماعت بنانا جائز ہے تو اس کا ڈھانچہ کیا ہو، یہ ہے مسئلہ کہ جو اب اس کے بعد آتا ہے اگلی بحث میں۔ البتہ اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جماعت اور الجماعت کا جو فرق میں نے واضح کیا تھا، اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے موقف کو آپ سمجھ لیں گے آسانی سے، کہ جب تک یہ چیز اس میں ایڈ نہیں ہوئی تھی کہ عہد ہے ہمارا اللہ سے کہ اس کی اقامت، دین کی اقامت کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگائیں گے، اللہ ہم تو بیعت کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے فلاں شخص سے بیعت کر رہے ہیں، تعین نہیں ہوا تھا تو لفظ بیعت سے اشتباہ ہو سکتا تھا کہ آیا یہ کوئی حکومت کی بیعت ہے، یہ کوئی امامت کا مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، حکومت کا مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسے امیر مانا ہے، وہ اب اسے حاکم سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ اشتباہ کی چونکہ اس میں گنجائش ہے، لہذا ہمارے جو موجودہ الفاظ ہیں اس میں چونکہ کلیئر ہو گیا کہ یہ در حقیقت اس کے لیے ہے، ایک جماعت سازی کے لیے ایک بیعت ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں آ کر ان کے موقف کے اندر ایک نرمی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کو قابل قبول اپنے لیے سمجھا ہے۔ تو یہ میں ان کی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کی بھی اصل بنیاد کو سمجھ لیں کہ اس سے کیا فرق واقع ہوا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک تو پہلے سے بھی یہی ہے، میرے نزدیک یہی ہے، لیکن یہ کہ تعین کے بغیر اشتباہ کا امکان رہتا ہے، تو اگر وہ اس طریقے سے تعین ہو گیا ہے اور اس میں اس اشتباہ کا امکان ختم ہو گیا تو اس سے یقیناً اگر نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع ہوا تو ویلکم، بہت اچھا ہے، اگر ان کے دل کی خلش اس سے رفع ہو گئی۔ اب ہم اس کو مٹائیے۔ میری اب جو آگے کی بحث ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ، وہ جو ہمارے دو پہلے جہاں سے بات چلتی ہے، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے، بالکل ایسے جیسے نماز فرض ہے اس کے لیے وضو لازم ہے، جس طرح کا لزوم ہے، یا وضو نہیں تو قائم مقام اس کے پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ وضو کے لیے پاک پانی کا ہونا لازم ہے، تیمم کے لیے پاک مٹی کا ہونا، یہ تین لیولز ہمیشہ میں مقرر کیا تھا۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض اصل وہ ہے، اس کے لیے لازم التزام جماعت، اس کے لیے لازم بیعت جماعت، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، یہ ہے میرا موقف۔ اب دیکھیے میں اسے جہاں سے ڈرائیو کرتا ہوں، میرا اس میں استدلال کیا ہے، وہ دو اعتبارات سے سمجھ لیجیے۔ نمبر ایک، میرے نزدیک بیعت کی اصل جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم۔ بایعتم وہی باب مفعلہ ہے، بایع یبایع مبایعتن، مفعلہ اسی سے یہ لفظ بیعت استعمال ہوتا ہے، مبایع مبایعین، بیعت کرنے والے، لفظ ایک ہی۔
بے کا لفظ بھی آ گیا، ابو بایت بھی آ گیا۔ بے ہے بندہ مومن کی وہ ایمان کی بنیاد پر جان اور مال اللہ کے حوالے کی جنت کے عوض ہے۔ بیر سلم، عوض ملے گا آخرت میں، یہاں جان اور مال دے دینی ہوگی، وہ دے دی، کس کے ڈسپوزل پر رکھیں اسے، کہاں خرچ کریں، کہاں کھپائیں، اس کے لیے کسی فرد کے ہاتھ پر بیعت ہے کہ تم جہاں کہو گے وہاں صرف کریں گے، تم جہاں کہو گے وہاں خرچ کریں گے، جان مال۔ ہم اس کے لیے تمہارے فکر پر، تمہاری سوچ پر، تمہارے طریقہ کار پر، تمہارے خلوص پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان چاروں اعتبارات سے نبی تو ہے ہی، وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے لیے تو شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں، لیکن باقی جو بھی ہوگا اس کے لیے شک و شبے کی گنجائش ہے، چاروں اعتبارات سے شک و شبے کی گنجائش ہے۔ لہذا وہاں کا معاملہ وہ فرض والا، یہاں کا معاملہ جو ہے وہ اس معنی میں فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس میں یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں گی اس کے لیے وہ فرض ہوگا، ہر ایک کے لیے وہ فرض عام نہیں۔ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، اقامت دین کے فرض کی ادائیگی کے لیے انتظام جماعت شرط ہے، اور اس کے لیے اگر یہ چار شرطیں کسی شخص میں پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے ہاتھ پر بیعت فرض ہے۔ یہ ہے وہ مفہوم جو سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ دو ہاتھ تو ویزیبل ہیں، حضور کا ہاتھ اور صحابی کا ہاتھ، ایک تیسرا ہاتھ انویزیبل ہے۔ بیع کا معاملہ سودا دو کے مابین ہو رہا ہے، وہ صاحب ایمان اور اللہ، درمیان میں وہ کہاں خرچ کریں، ریسیور کون ہے اس کا، کس کے حکم سے خرچ کریں، وہ درمیان میں رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل میں اس کی جو قرآنی اساس ہے وہ ان دو آیات میں۔ اب آئیے سیرت کا معاملہ اور حدیث کا معاملہ۔ حدیث میں بیعت کی بہت سی قسمیں آئی ہیں، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی السمع والطاعہ، بیعت علی النصح لکل مسلم، حضور نے عہد لیا کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کرو گے، بیعت۔ تو بہت سی بیعتیں حدیث کے اندر ہیں۔ وہ حدیث کا جو میں نے عرض کیا، اب اس میں حکمت کی ضرورت ہوگی۔ وہ حدیث میں تو ایک نریشن آ گئی نا کہ فلاں وقت یہ ہوا، وقت کا بھی تعین نہیں ہوتا اس میں۔ حدیث میں ایک اور جو ہے مشکل وہ یہ ہے کہ کون سی حدیث کس وقت کی ہے اس کا تعین نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کا تو تعین ہو گیا، باقی کا تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ بیعتوں کا ذکر ہے، اس سے جو چیز میں ڈیڈیوس کرتا ہوں کہ جو بھی عہد اور معاہدہ ہو اس پر لفظ بیعت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک میں اپنے مفہوم کو واضح آج کروں، نکاح بھی ایک بیعت ہے، اگرچہ اس کے اوپر لفظ بیعت کا اطلاق نہیں ہوا ہے، جو حدیث میں آیا وہی ہم استعمال کریں گے، لیکن ایک عورت سمع و طاعت فی المعروف کا عہد کرتی ہے جب کسی شخص کو اپنا شوہر تسلیم ہو، اس لیے کہ اسے کہنا ماننا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم دائرے کے اندر بیوی کی رائے ایک ہے، شوہر کی رائے ایک ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی چیز دونوں مباح ہے، دونوں میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے، باقی سارا معاملہ جو ہے صغرا کبرا عقلی ہے، مصلحتیں ہیں، کس کی بات چلے گی، کس کی بات ماننی پڑے گی؟ who has to give in, who has the upper hand؟ الرجال قوامون علی النساء، سمجھا؟ اسی لیے فالصالحات قانتات، صالحات کی پہلی صفت یہ ہے کہ فرما بردار۔ تو یہ بھی ایک بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف ہے حقیقت میں یہ، اگرچہ اس کے لیے یہ اسلوب استعمال نہیں ہوا۔ ہم سنت سے قریب تر رہنے کے لیے ہم جس چیز کے لیے جو اسلوب سنت میں آیا ہے وہ اختیار کریں گے، یہ ہمارا ایک تقاضا ہے اتباع سنت کا، اگرچہ میرے نزدیک ہر کانٹریکٹ پر بیعت کا اطلاق ہے، اور بیع کا لفظ اپنی لغت کے اعتبار سے آیا ہی یہاں سے ہے کہ عرب میں رواج تھا، سودا ہوا، لو بھائی یہ مال یا یہ چیز اتنے روپے، پھر ہاتھ ہینڈ شیک، اب سودا پختہ ہو۔ یہ ہینڈ شیک جو ہے در حقیقت سودے کی پختگی کی علامت تھا،
مصافحہ، یہی بیعت تھی. ایک کچھ ہے جو معاہدہ ہوا ہے دو فریقوں کے مابین، اس پر ہینڈ شیک ہو گیا ہے، بات پختہ ہو گئی. تو لغت میں تو ہے ہی اصل میں یہ. تو ایوری کنٹریکٹ کین بی ٹرمڈ اے بیعہ، جس میں کہ سموتات کا کوئی پہلو لمٹ کے ساتھ آ رہا ہو، فی المعروف کے ساتھ. اب حدیث کے اندر جو ہے وہ مختلف آپ کو منتشر ملیں گے جو واقعات بیعت ہیں، کس مرحلے پر ہوئے، کب ہوئے، کس طرح ہوئے. لیکن جو ہمارے لیے خاص طور پر جو رہنمائی ہے، اب اس کے لیے ہمیں سیرت کی طرف رجوع کرنا ہے. چونکہ میں نے منہج انقلاب میں آپ کو بارہا کہا ہے، اس میں قرآن اور سنت سے زیادہ سیرت ہمارے لیے رہنمائی دیتی ہے. حالانکہ سیرت میں بھی وہی قرآن اور سنت ہے، لیکن ود دی ایڈیشن آف اے کرونولوجیکل آرڈر. کیا چیز پہلے ہوئی، کیا بعد میں ہوئی، زمانی ترتیب کیا ہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. یہ جو سنت و کتاب و سنت کی کرونولوجیکل آرڈر میں ترتیب ہے، اسی کا نام سیرت ہے. حضور کی سیرت قرآن ہے، کان خلقہ القرآن. لہذا اس میں ہمارے لیے اصل میں فیصلہ کن رہنمائی جو ملے گی وہ در حقیقت سیرت سے ملے گی. سیرت سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ نوٹ کرتے جائیے. نمبر 1، مکی دور کے پہلے 10 سال سوائے اکا دکا واقعہ کہ کوئی شخص باہر سے آنے والا اسلام لایا، اس کے لیے لفظ بیعت مل جاتا ہے، بیعت اسلام. لیکن کسی بھی مکی صحابی سے کوئی بیعت ثابت نہیں. بیعت اسلام کے بھی کوئی اکا دکا واقعات ہیں، صرف کوئی بیعت، نہ سموتات، نہ جہاد، نہ ہجرت، نہ اسلام. آخر وہاں بھی لوگ اسلام لاتے تھے، کیسے لاتے تھے اس کا کوئی ذکر نہیں آپ کو ملے گا. یہاں وہی بات ذہن میں رکھیے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوتی ہو بیعت اسلام، لیکن ہمارے پاس جو بھی گیون ریکارڈ ہے، اویلیبل ریکارڈ ہے، اس میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، الا یہ کہ باہر سے آنے والے کے لیے، جسے آج یہاں سے ہو کے پھر چلے جانا ہے، جو یہیں ہے وہ تو ہر وقت حضور کے ساتھ ہے. اس کے لیے شاید کوئی سیریمونیل انداز اختیار کیا ہی نہ ہو حضور نے، بس اس نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے. اس میں کوئی خاص اور آپ نے وہ بیعت اور ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی کوئی بات نہ کی ہو. لیکن اس یہ نوٹ کیجئے کہ مکی دور کے پہلے 10 سال میں صرف اکا دکا واقعات بیعت اسلام کے ملتے ہیں، اور وہ بھی مکے کے کسی شخص کے نہیں بلکہ باہر. پہلی بیعت جو ہو رہی ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ انصار سے ہو رہی ہے سن 10 کے اواخر میں. سن 10 نبوی. پہلی بیعت عقبہ یہ بھی انصار سے ہوئی ہے، بلکہ 11 کہنا چاہیے، نوٹ کر لیجیے 11 ہے. اس لیے کہ سن 10 ہے عام الحزن، اس میں آپ نے سفر کیا طائف کا، وہاں سے واپس آئے، وہ مایوس کن حالات جو ہیں ان کو ذہن میں لے آئیے، وقت نہیں ہے تفصیل کا. واپس مکے میں داخل ہوئے جیسے ہوئے. اب 6 افراد اس موسم حج میں مل گئے، لیکن ان سے بھی نہ کسی بیعت کا ذکر ہے، نہ ان سے بیعت اسلام کا ذکر ہے. 11 میں 12 افراد آئے، 6 میں سے جو پہلے آئے تھے 5 آئے، 1 نہیں آئے. ان کا انتقال ہو گیا یا نہیں آ سکے یہ مجھے نہیں معلوم، مستحضر نہیں اس وقت. 7 مزید آئے، 12 آئے. پہلی بیعت ہوئی. یہ بیعت عقبہ اولیٰ جو کہلاتی ہے یہ وہی ہے جو قرآن مجید میں بیعت النساء ہے. ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے. وہ جو سورہ ممتحنہ کے آخر میں ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک لا یشرکن باللہ ہے، کیا ہے اس میں پوری آیت مجھے یاد، تو وہ ذہن میں لے آئیے. وہ بیعت، اس میں کہیں نہ جہاد کا ذکر ہے، اور ایک ذکر آتا ہے آخر میں وَأَلَّا نَعْصِيكَ فِي الْمَعْرُوفِ،
وہاں معروف کا لفظ آیا. ہم معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ نیگیٹو انداز ہے اور لمیٹڈ ہے، یعنی اطاعت کا مفہوم امپلائڈ تو ہے اس میں، نہیں نافرمانی کریں گے اس کا مطلب اطاعت کریں گے، لیکن مثبت اطاعت کا ذکر نہیں. نمبر ایک. پھر اس کو لمٹ کیا معروف سے، تو معلوم ہوا معروف کے من نیکی کا، کوئی نیکی کا کام آپ دیں. ابھی یہاں کوئی تنظیم وغیرہ کا اور کوئی اجتہاد کا اور جہاد کا، اس کا کوئی یہاں پہ جہاں تک میں انفر کرتا ہوں کوئی اس کے یعنی بین السطور میں بھی ذکر نہیں. یہ بیعت ہے جسے کہ بعد میں ہمارے صوفیاء نے اپنا مستدل بنایا. مستدل کے معنی معلوم ہے؟ جس سے استدلال لیا جا رہا ہو. بیعت ارشاد کا مستدل یہ ہے، اس میں کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، کوئی ہجرت نہیں، کوئی مشروط یا غیر مشروط اطاعت والی بات مثبت طور پر نہیں، جو نیکی کا حکم دیں گے مانیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں دیجئے صاحب کوئی آپ اپنے شاگرد، اپنے جانثار جو ہمیں قرآن پڑھائیں. پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا، پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، 2 ہو گئے. انہوں نے جا کر جو 1 سال کی محنت تھی وہ 75 افراد، 72 مرد اور 3 عورتوں کی شکل میں لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیا. پھر بیعت عقبہ ثانیہ. اب اس کے الفاظ ہیں اصل میں کہ جو بہت قابل غور ہیں. اب وہاں ایک جمعیت بن گئی ہے. ایک تو اس سچویشن کو سمجھیے. اب تک حضور مکے میں تھے، جو بھی تھے 150 افراد مکے میں تھے، دن رات کا رابطہ تھا، حکم براہ راست پہنچ رہا تھا، کسی انٹرویننگ ناظمین یا نقباء یا عمراء کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حضور رسول تھے، اپنی ذات میں مطاع تھے، کوئی سیریمونیل اور کوئی اس کی رسمی جو ہے سم و طاعت کی بیعت کی احتیاج نہیں تھی. لہذا کوئی وہاں پر جماعتی نظام کا ہمیں کوئی رسمی یا جو سیریمونیل انداز ہے وہ نہیں ملتا. یہاں صورت بدل رہی ہے، اگرچہ کوئی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی، ابھی کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ابھی معاملہ جو ہے حکومت کا نہیں ہے. ابھی تو ظاہر بات ہے حضور ہجرت کر کے جائیں گے، سال لگے گا، کتنا لگے گا، اور کس کو معلوم ہے کہ کب وہ ہونا ہے معاملہ اس وقت جو ہے. لیکن مدینے میں سائزیبل نمبر پیدا ہو چکا ہے، ان سے حضور کا رابطہ کوئی نہیں ہو سکتا. اگلے سال ہی ہوگا بظاہر احوال، جب حج کے لیے آئیں گے. روز روز کا سفر نہیں، ٹیلی فون نہیں، تار نہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں کا ایک لوکل نظم جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. لہذا حضور نے وہاں ثابت ہے کہ 12 نقباء کا تعین کیا، جو انہی میں سے تھے، 9 خزرج میں سے، 3 اوس میں سے. یہ حضرات جو یہاں سے گئے تھے ان کو نقیب نہیں بنایا، ان کی حیثیت معلم کی ہے. یہ اس معاشرے کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہاں اس جو بھی سٹی سٹیٹ وہاں اس وقت قائم ہے اس کے شہری نہیں ہیں. یہ تو وہاں رہیں گے بھی تو کسی کی پروٹیکشن میں رہیں گے، لہذا کوئی ذمہ داری ان کے ذمہ ہونا تو کوئی معنی نہیں ہے. وہ تو وہی جو سنز آف دی سوائل ہے انہی میں سے ہو سکتے ہیں اس قبائلی نظام میں. لہذا نقباء ان میں سے بنائے گئے، ان کی حیثیت معلمین کی رہی، اور نقباء جو ہیں 12 مقرر کیے گئے. میرے نزدیک یہ میرا اجتہاد ہے اور اس پر مجھے پورا انشراح ہے 100%. یہ ہے بیعت جماعت. ابھی اس میں جہاد اور ہجرت کا ذکر نہیں ہے. یہ الفاظ جو متفق علیہ ہیں ان میں کوئی نہیں. باقی اس کی روایتیں کچھ اور بھی ہیں، ان میں یہ اضافی الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے اب یہ فرمائش کی کہ اب آپ مدینے آئیے، اور اگر آپ وہاں آئیں اور قریش اگر آپ پر حملہ آور ہوں گے تو ہم آپ کی حفاظت ویسے ہی کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی. لیکن جو متفق علیہ روایت ہے اس کی الفاظ صرف یہی: بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. یہاں بات صاف آ رہی ہے. جماعتی زندگی میں مسئلہ آئے گا، کون آگے کون پیچھے، کون نقیب، کون امیر، کون مامور. ہم یہ بھی پورا اختیار آپ کو دیتے ہیں. ایک تو اطاعت مطلق، جو حکم دیں گے کوئی بھی حالات ہوں، طبیعت آمادہ ہو یا جبر کرنا پڑے، آسانی ہو یا مشکل ہو، ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. جسے بھی آپ صاحب امر بنائیں گے، جو صاحب امر ہوگا اس سے بھی نہیں جھگڑیں گے، اس کا بھی کہنا مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. البتہ حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہو. میرے نزدیک یہ وہ انتہائی گراں قیمت حکمت کا موتی ہے
کہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد اوجھل تھی، وہ آؤٹ آف کوسچن تھی، لہذا جو چیزیں اس کے لوازم میں سے ہیں وہ بھی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل وہ ذہنوں سے نکل گئی۔ یہ ہے بیعت جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس بیعت کو میں نے اختیار کیا ہے۔ یہ بیعت حکومت نہیں ہے، یہ بیعت قتال بھی جب ہوگی اگر کوئی وقت آیا، یہ تو بیعت جماعت ہے۔ ابھی اس جمعیت کے فراہم کرنے، مضبوط کرنے، کنسولیڈیٹ کرنے اور وہ جو بھی مراحل ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو جماعتی زندگی جو ہمیں گزارنی ہے، جن اصولوں پر گزارنی ہے، وہ یہ اصول۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضور نے پھر بیعتیں لی ہیں، اور بھی بقیہ صحابہ سے مدینے میں لی ہیں۔ سموتعات کا لفظ کہیں آ جاتا ہے صرف سموتعات کا، کہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ نصح لکل مسلمن، پھر یہ کہ جب خواتین کی بیعت ہوئی ہے ممتحنہ کے نزول کے بعد تو وہ مکے میں ہوئی ہے، پھر حضور جب تشریف لے گئے ہیں مدینے میں تو حضرت عمر کو نمائندہ مقرر بنایا کیا اپنا، انہوں نے جا کے مدینے کی خواتین سے بیعت لی، وہ ایک پورا لمبا سلسلہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس پورے معاملے کی میرا اس میں استدلال یہ ہے کہ جب ہمیں جد و جہد اس رخ پر کرنی ہے اقامت دین کی جد و جہد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور جد و جہد کا جماعتی دور ہے، حکومت کا دور بعد میں آیا ہے۔ حضور اپنی ذاتی حیثیت میں تو ہر وقت مطاع ہے، باقی آپ نے اضافی جو بیعتیں لی ہیں اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ ناشکری ہے، اس رہنمائی کا کفران نعمت ہے، اس کو ترک کر دینا در حقیقت یہ گویا کہ اس کی توہین ہے۔ اسی راستے کو اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے، اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ حکومت کی بیعت نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، ہر ایک شخص پر فرض نہیں ہے، یہ جو جس پر وہ جسے انشراح ہو جائے اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت کا، اس کو انشراح ہو جائے التزام جماعت کا، اس کو انشراح ہو جائے تو اب اس کے وہ کسی فرد کا کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے چل رہا ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، اپنے امکانی حد تک وہ سمجھے کہ نیک نیت ہے، طریقہ کار صحیح ہے، اس کی بیعت کرنا اس پر فرض ہو جائے۔ یہ ہے میرا موقف کہ میں لفظ فرض بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن ان ساری لیمیٹیشنز کے ساتھ جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ ساری تو ہے بحث نقل پر مبنی ہے، اور دین میں اصل شے نقل ہے۔ عقل کا کام میرے نزدیک دین کے نقل کو سمجھنے کی کوشش، جتنا سمجھ میں آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو سمجھ میں نہ آئے اسے تفویض کرے، اللہ کے حوالے کرے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، آیات متشابہات ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی، آمنا بہ کل من عند ربنا، لیکن یہ کہ اصل شے جو حجت بنتی ہے دین میں وہ در حقیقت نقل ہے۔ تو نقل کی بحث تو یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ اب میں عقل سے آپ کو بتاتا ہوں وہ بات جو آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی آئی ہے کہ جماعتی نظام دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کئی دفعہ بتایا ہے، لیکن شاید یار اب وہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، اب اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک نظام جماعت اوپر سے نیچے چلتا ہے، ایک جماعتی نظام نیچے سے اوپر چلتا ہے، یہ بالکل برعکس ہے۔ ایک شخص معین ہے، اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے، متقدمین تھے ان کا وہ زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کا فکر سمجھ لیا ہے، کچھ لوگ ان سے جڑ گئے۔ انگور کا خوشہ ہے، اوپر سے نیچے کو جتنا بڑھے گا اوپر سے نیچے کو بڑھے گا، نیچے سے اوپر نہیں جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ نیچے سے پہلے اس کی بنتی ہے یہ ٹرائنگل جو ہے، نہیں یہ صحیح نہیں رہے گی مثال، یہاں پہلے بیس بنے گا دستوری اور قانونی تنظیم کا کہ رکن کون ہے، ڈیفائن دیم۔ ان کے ہاتھ میں ووٹ ہوگا، پھر ووٹ سے امیر چنا جائے گا، ہمیشہ کے لیے چنا جائے یا متعین مدت کے لیے چنا جائے، پھر اس کا ری الیکشن ہو، پھر اس کے لیے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے شورا، وہ بھی ووٹوں سے معین ہوگی، پھر اس میں ان پہ مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ آیا اس شورا کی اکثریت پر اسے ویٹو حاصل ہے یا نہیں۔ پھر اس میں بھی دو نظام ہیں، زیادہ اختیار اگر اوپر والے کو دے دیں
اور وہ اپنے چوائس سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لے تو وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو بھی منتخب نمائندے ہیں اصل میں وہ ہیں، وہ جس کو بنائیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ جب وہ اس کو رد کر دیں تو چاہے 2 دن ہی سے ہوئے ہوں وزیر اعظم بنے ہوئے، 4-6 MNA ادھر کھسک گئے تو اس کی وزارت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کا کوئی اپنا کوئی مقام نہیں ہے، وہ پھر پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ لیکن یہ سارا نظام یہاں سے چلتا ہے اوپر کی طرف، وہ نظام اوپر سے نیچے چلتا ہے۔ اس میں ایک شخص جو ہے امیر، بلکہ یہ اکثر و بیشتر شروع ہوتا ہے داعی کے ذات سے۔ داعی جب تک دعوت دے رہا ہے کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، اس کی حیثیت داعی کی ہے۔ جب اس کے ساتھ کچھ اور لوگ جمع ہو گئے تو یہ اب جماعت بنی۔ یہ چیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بڑھتی جائے گی، یہ شکل یوں بنے گی اوپر سے نیچے کی طرف۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی شورا ہے، داعی کو ضرورت ہے، امیر کو ضرورت ہے کہ مشورہ کرے۔ مشورے کے اندر اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ امیر پابند ہے شورا کی اکثریت کا تو سارا وہ نقشہ آپ کو لانا پڑے گا۔ شورا کو کون منتخب کرے گا پہلے یہ طے کریں، امیر کو کون منتخب کرے گا یہ طے کریں، امیر کا انتخاب کتنے عرصے کے بعد ہوگا یہ طے کریں، شورا کا کتنے عرصے کے بعد ہوگا یہ طے کریں، ووٹ کا حق کسے ہے کسے نہیں ہے یہ طے کریں۔ وہ پورا جو ہے آپ کو ڈھانچہ لانا پڑے گا، وہ ایک بات نہیں ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے۔ ان میں سے ہر ایک نظام جو ہے وہ آرگینک ہول کی حیثیت رکھتا ہے، either take it or leave it, there can be no via media possible۔ یا تو آپ اسے لیجئے یا اسے لیجئے، درمیانی کوئی شکل نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ہمارے کئی قیمتی ساتھی بھی اس موضوع وقت ہم سے علیحدہ ہو گئے، جب وہ علامہ جاوید صاحب جن کی نظر کرم اب بھی کچھ ادھر ہے، وہ ایک زمانے میں بہت کرم فرمائی فرما رہے تھے، تو اس وقت جو ہے ہمارے چند ساتھی مذبذب ہوئے۔ میں نے ان سے کہا تھا مجھے راستہ درمیان کا نکال کے دکھا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم بیعت کو مانتے ہیں، بیعت کے اصول کو مانتے ہیں، جو خالد ظہیر جو ہمارے نوجوان ساتھی تھے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت کا پابند۔ میں نے کہا وہ تو پھر پورا نقشہ وہ بنانا پڑے گا، کوئی درمیانی راستہ پریکٹیکل مجھے دکھا دو تو میں مان لوں۔ اصل میں مسئلہ وہی ہے، دیکھیے منطق بہت بڑی شے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو منطق ہے بڑی شے، بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ مسئلہ یہ ہے اس میں جو کلیئر منطق ہے وہ یہ ہے یا یہ یا وہ، درمیانی کوئی راستہ ممکن نہیں۔ جہاں آپ نے اقلیت اکثریت کی بات کی وہاں پورا قانونی ڈھانچہ لازم ہو جائے گا۔ پھر یا تو وہ نظام بنائیے جو جماعت اسلامی نے بنایا، اب اگر تو ہو کوئی سیاسی کھیل تو 4 آنے کی ممبری ہے، کوئی بات نہیں، وہاں تو جو جاگیردار ہیں تو وہی 4 آنے کے ممبر تو دکھاوے کے ممبر ہیں، ان میں سے کسی نے تھوڑا ہی کہیں آ جانا ہے آگے، جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، جو بڑے بڑے استقبالیے دے سکتے ہیں، جو بڑی بڑی دعوتیں منعقد کر سکتے ہیں، جن کے دباؤ کے اندر تھانے دار بھی ہیں، SP بھی ہیں اور سب ہیں، تو آنا تو وہ نہیں ہے۔ تو 4 آنے کی ممبری بنانے میں کیا فرق پڑتا، بنا لو، 2 لاکھ کو بنا لو، اس سے کوئی بات جو ہے جا کے فیصلہ کن اثر تو ہوگا نہیں۔ جہاں جماعت ہو 2000 3000 4000 کی، وہاں تو ایک ووٹ فیصلہ کن ہے وہاں، اور وہ ووٹ اگر آپ نے پوری طریقے سے اس تربیت کے مراحل سے اور امیدواری کے مراحل سے گزار کر اس کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اس کا ذہن بھی اسی رخ پہ ڈھل چکا ہے، اس کی پوری جذباتی جو ہے وابستگی بھی ہو چکی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اگر اسے میں اس لفظ میں کہوں کہ اس کی پوری برین واشنگ ہو چکی ہے، اس کی پوری کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہو چکی ہے اس فکر کے ساتھ، تو پھر تو رسک لے سکتے ہیں کہ لئیے صاحب آپ بھی ووٹ لے لیجیے، ورنہ تو یہ ہے کہ وہ تو بہت بڑا رسک ہے کہ بالکل نئے قسم کے لوگ جو اس تحریک کے اندر نووارد ہوں، جھٹ پٹ 4-5 کاپیاں، جیسے پیپلز پارٹی کے آج کل کاپیاں جو ہے پکڑی جا رہی ہیں جعلی، وہ کاپیاں لیں اور 2 روپے کیا 100 روپے بھی آپ اگر اس کی ممبرشپ رکھ دیں تو جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں انہیں ہزاروں کے ممبر بنانے میں کیا دیر لگتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا ایک منطقی معاملہ ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے رکنیت کا مسئلہ۔ اب وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ ہم چونکہ اس میں سے گزرے ہیں، اس میں کیا خرابیاں ہیں، کیا اس کے ہمیں تجربات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کہ وہ ذہن ہمارا میرے سامنے تھا کہ جب جماعت سے سن 57 میں علیحدہ ہوئے تو پھر پوری سوچ بچار ہماری اس پر تھی
کہ ہم یہ تو سمجھ چکے تھے جماعت کا یہ تنظیمی ڈھانچہ غلط ہے، لیکن آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ بھائی جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں، آپ بھی اس دور میں تھے نا ان میں شریک، جبکہ وہ کیا نام تھا وہ لکھنؤ کے جو دوسرے صاحب تھے بہت، جی ظفر الحسن صاحب، ڈاکٹر عثمانی، پہلے سلطان صاحب بھی تھے، یہ سب لوگ جو ہے اس میں غلطہ پیچا تھے۔ میں بھی چلا گیا وہاں، اب میں بھی اسی میں لٹا پین ہو گیا کہ یہ مسئلہ وہ تو ہے غلط، آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ کسی قسم میں نہیں۔ بلخی صاحب تھے، نہیں بڑے بڑے لوگ تھے یہ، یعنی بلخی صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم تھے، ان کا فتنہ انکار حدیث کا منظر پس منظر پر 3 جلدوں کے اندر کتاب ہے، میری ان کے ساتھ ایک نسبت شاگردی کی بھی ہے، چند صفحے میں نے بیضاوی کے ان سے پڑھے ہیں۔ بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی، ہم سب متفق تھے کہ یہ نظام جماعت غلط ہے، اس میں یہ قباحتیں ہیں، یہ قباحتیں ہیں، یہ قباحتیں ہیں، لیکن آلٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ میں ایک شب چلا ہوں کیماڑی سے، کیونکہ وہاں میری اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جو ڈویژن تھی اوقات کار کی تقسیم وہ یہ تھی، صبح وہ مطلب کرتے تھے، میرا وقت فارغ ہوتا تھا، عصر سے عشاء تک میں اس مطلب میں بیٹھتا تھا، عشاء پڑھ کر کیماڑی کی جامع مسجد میں بس میں بیٹھتا تھا، اور اب جانا تھا ناظم آباد، 1 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا اس وقت، دن میں وہ 40-45 منٹ میں ہو جاتا تھا، رات کو چونکہ سواریاں کم ہوتی ہیں تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اس میں لگتا تھا۔ یہ وقت تھا میرے سوچ بچار کا۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوں بس میں، اور میں اسی میں لٹا پین تھا، مجھے نہیں پتہ چلا کب بس کہاں سے گزر رہی ہے، اور کب وہ نیٹی جیٹی کا پل آیا ہے، اور کب ہم قمر ہاؤس کے پاس سے گزرے ہیں، اور کب وہ ووڈ سٹریٹ میں داخل ہوئے ہیں۔ مجھے جو نروان حاصل ہوا ایک دم، وہ جو اچانک روشنی ملی ہے وہ ایمپریس مارکیٹ کے سامنے ملی ہے، وہاں بس جھٹکے کے ساتھ رکی اور میں اٹھا، اور وہ آیت میرے ذہن پہ لکھی ہوئی تھی، من انصاری اللہ۔ وہ دن اور آج کا دن میں تو 100% اس پر انشراح رکھتا ہوں کہ اقامت دین کی تحریک چونکہ ایک انقلابی تحریک ہے، اس کا واحد لائحہ عمل یہی ہے۔ نظام یہی بنانا پڑے گا، چاہے آپ اسے بیعت کا نام نہ دیں، لیکن پھر بیعت کا نام کیوں نہ دیں؟ جب نظام بھی وہی اپنایا تو پھر ہم ایک مسنون لفظ کو چھوڑ کر آخر کیا اپنے طرز عمل سے ثابت کریں گے؟ یا تو نظام دوسرا عقلاً ثابت ہو جائے کہ وہ درست ہے۔ انقلابی موومنٹ جیسا کہ سید صاحب نے بھی کہا اور صحیح کہا، باقی حضرات نے بھی کہا، وہ نہیں چل سکتے۔ سیاسی تحریک چل سکتی ہے بغیر اس کے، سیاسی بھی جب تحریک ہوگی تو پھر ضرورت پڑے گی، لیکن سیاسی جماعت ایک عام پروسیس ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ انجمنیں چل سکتی ہیں بغیر اس کے، رفاہی ادارے چل سکتے ہیں بغیر اس کے، دارالعلوم چل سکتے ہیں بغیر، حالانکہ وہ بھی بیعت ہے میرے نزدیک۔ جو محتمم بیٹھا ہوا ہے کسی دارالعلوم میں، اس کے ہاتھ پر بیعت سموتات فی المعروف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے لیے الفاظ مستعمل نہیں ہوتے، وہ نظام ہے، نظام یہی ہوگا، اس میں یہ وہ کھیڑ پچھاڑ فطری ہے۔ جو آیا جب تک جڑا ہے جڑا ہے، جب تک وہ چاروں چیزیں ہیں، یہ ایک خالص سبجیکٹیو اس کی بات ہے۔ جب اس کا دل جو ہے اس کے اوپر نہیں رہا، وہ ہٹ گیا ہے، نظم جماعت کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، ورنہ وہاں جو ہے وہ پھر ووٹوں کی گنتی اور پھر اس کے اندر اپنا استحقاق، اجتماع کا صحیح نوٹس نہیں دیا گیا، ہمیں تو وہ آپ کا نوٹس ملا ہی نہیں، لہٰذا جو اجتماع ہوا ہے وہ الٹرا وائرز ہے، قانون کے خلاف ہے۔ آپ کے رجسٹرڈ کوئی بھی بائی لاز ہیں، ان پر کوئی شخص جا کر ہائی کورٹ کے اندر کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتماعی شورا کا جو ہے الٹرا وائرز ہے، یہ غیر قانونی ہے، لہذا اس کی ساری کارروائی کل عدم قرار دے کر اور اس کو معاملے کو یہیں پر روک دیا جائے۔ یہ اس انجمن میں ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو آج تک نہیں ہوا، اور اس میں بھی وجہ یہ ہے کہ ویٹو میرے پاس یہ ہے وہ شے، ورنہ یہ کہ کوئی بھی شخص کسی وقت کر سکتا تھا، فریز آل دی اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ، اس لیے کہ یہ قواعد تھے، اس کے اندر یہ خلاف ورزی کی گئی ہے، لہٰذا یہ شورا جو مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے، لہذا اس کو یہیں پر روک دیا جائے۔ یہ ہوتے روز مقدمات ہوتے ہیں، انجمنیں پیرالائز ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو انقلابی جماعتیں اس رخ پر نہیں چل سکتی، انقلابی جماعتوں کے اندر یہی راستہ ہے عقلاً بھی، اور یہی راستہ ہے جو نقلاً بھی ہے۔ تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، جہاں یہ دونوں چیزیں مل جائیں، وہاں تو یہ کہ ہم اپنے مقصد سے ہی غداری کر رہے ہوں تو اس سے ہم خامخواہ جو ہے زمانے کا دباؤ اور زمانے کے حالات اور لوگوں کی سوچ، ان چیزوں سے کوئی تاثر قطعاً نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں انشراح صدر کے ساتھ اسی پر چلنا ہے۔ اور اب میں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں
تنظیم اسلامی میں آئندہ اجتماعی سطح پر اس موضوع پر کبھی کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اب جو بحث ہوگی وہ انفرادی طور پر I will remain open for correction، لیکن وہ انڈیویجول مجھ سے جو چاہے بات کرے، جس طرح چاہے مجھ سے وقت لے، مجھے قائل کرے، مجھ سے پوچھے، یہ ہوگا انفرادی۔ اب آئندہ یہ آخری موقع ہے کہ اس ایشو پر ہم نے گفتگو کی ہے، اجتماعی طور پر اب ہم اس موضوع پر کبھی کوئی وقت اپنا صرف نہیں کریں گے۔ میرا یہ فیصلہ ہے، باقی ہر شخص جو ہے وہ اپنے فیصلے کا خود مختار ہے، اس کو جو چیز نظر آئے عند اللہ وہ خلوص و اخلاص کے ساتھ جو فیصلہ کرے گا، میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ اسے حق حاصل ہے، اسے مجھ سے بہتر آدمی ملتا ہے ادھر چلا جائے، اسے مجھ سے بہتر طریقہ کار ملتا ہے ادھر چلا جائے، بہتر نظام جماعت ملتا ہے ادھر چلا جائے، لیکن یہ کہ جس شے کا نام تنظیم اسلامی ہے، جو بہرحال اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، جس کے قیام کا میں نے فیصلہ سن 74 میں کیا تھا، جو مارچ سن 75 میں قائم ہوئی تھی 12 افغانی روڈ سمن آباد میں، اور جو اب تنظیم اسلامی کے نام سے معروف ہے، اس کا نظام یہی بیعت کا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب کچھ سوالات تھے بعض حضرات کے، کر لیجئے ہمت، اب جہاں اتنا ہوا، جہاں ستیاناس وہاں سوا ستیاناس صحیح۔ ہاں ایک سوال یہ لکھا ہوا ہے، انجمن کی سطح پر ویٹو پاور کا اختیار امارت کے قریب ہے یا آمریت کے؟ جو چاہے آپ اسے کہہ لیں، بہرحال وہ ہے اور وہ رہے گا۔ جب میں ویٹو کا قائل ہوں تو میں نے انجمن جب بنائی ہے تو اس میں کچھ قواعد و ضوابط رکھے، لیکن ویٹو رکھا آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت وہی شخص لے سکتا ہے جو خود بیعت ارشاد میں سے ہو کر اپنا تزکیہ کسی کے ذریعے کرا چکا ہو، یہ ان کی رائے۔ فی نفس ہی اس بیعت کے وہ منکر نہیں۔ مولانا حامد میاں صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ اس بیعت کے لیے نہ تزکیے کی شرط ہے، نہ کسی سے بیعت ہونے کی شرط ہے، بلکہ یہ بیعت جو ہے افضل مفضول سے کر سکتا ہے، جس کی کہ دلیل انہوں نے دی کہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری بیہقی وقت علم میں، اس وقت کم سے کم حلقہ دیوبند کا اس پر اجماع ہے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں تھا حدیث اور فقہ میں، اور دوسرے مولانا احمد علی لاہوری کے جو سلوک کے اندر، بہرحال وہ میں کوئی گریڈیشن نہیں کر رہا اس میں، بہرحال ان کا ایک مسلم مقام ہے، حالانکہ ان دونوں چیزوں میں کوئی مسلم مقام عطاء اللہ شاہ بخاری کا نہیں مانتا۔ بیعت سے ہی منسلک جو ہے وہ مشورے کا، امیر کا مشورہ طلب کرنا یا اس کو مشورہ دینا، اس میں اس چیز کو بھی اگر واضح کر دیا جائے کہ بغیر مشاورت کے اجلاس کے بلائے یا ان افراد کو بلائے بھی امیر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلہ دے دے۔ ٹھیک ہے، بچے اس میں اچھی بات ہے، مشاورت کی بات کی ہے۔ دیکھیے اس میں مشورہ حق ہے، اس میں مشورہ ضرورت ہے داعی کی، اسے اوپینین فارم کرنا ہے۔ He needs the advice of his colleagues, comrades، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر حق کہیں گے تو ہمارا حق پامال ہو گیا، ہمارا حق تھا کہ ہم سے مشورہ کیا جاتا، تو ہمارا حق جو ہے وہ تو پھر کیا، وہ تحریک استحقاق پیش ہو جائے گی، ہمارا حق جو ہے وہ مجروح ہوا۔ لیکن اگر یہ ضرورت ہے تو جو اس نے مناسب سمجھا، جس کے لیے مناسب سمجھا، اس سے مشورہ کرنا، یہ ہے اس نظام کے اندر مشورے کا معاملہ۔ ہاں تو اس کے حق حاصل ہے، وہ تو عامر ہے، عامر ہلکا لفظ ہے، امیر زیادہ بڑا لفظ ہے۔ جب عامر کی صفت کسی میں مستقل ہو جائے گی تو امیر کہلائے گا۔ جی اس میں جو شورا کے الیکشن ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ ضروری ہیں؟ یہ مطلب یہ نہ کہ اب یہ مباحات میں ہے، ہم جب چاہیں گے اختیار کریں گے، جب چاہیں گے ترک کر دیں گے۔ یعنی یہ کہ اس میں جو میرا فلسفہ اب تک رہا ہے اس میں کسی وقت تبدیلی کر سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو مشورہ ہے کہ جو اصل مشورہ
وہ تو جو قریب ترین لوگ ہیں ان کا مشورہ، اور وہ بر وقت مشورہ، اس کے لیے نوٹس اور بلانا اور جانا اور یہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مین جو ہمارے اس وقت رفقا ہے ان میں سے کراس سیکشن میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو گاہ بگاہ آتے رہیں اور ایک طرح کے نقیب کا فریضہ سر انجام دیں کہ وہ ریویو کریں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اس میں کوئی رائے ہے تو مختلف جگہوں پر بھی جو گفتگویں ہوتی ہیں ان کا بھی کچھ خلاصہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت ممد شے ہے، اس کو تقویت دینے والی شے ہے۔ تو ان دونوں کا ایک توازن جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہماری یہ تحریک کچھ آگے بڑھی اور اللہ کو منظور ہوا اس کے ذریعے سے کوئی خیر، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اصحاب حل و عقد کو ایک مقام پر جمع ہونا پڑے گا۔ جو بھی واقعتاً اصحاب الرائے اور صاحب الرائے لوگ ہوں انہیں آنا پڑے گا ایک جگہ پر ٹیم کی حیثیت سے ورک کرنا پڑے گا، تو یہ گاڑی اس رخ پر آگے بڑھے گی۔ یہ صرف رسمی 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں رسمی کارروائی ہو گئی ہے، اس میں اب بحث کے بہت سے گوشے رہ گئے ہیں، ادھر جاب سیٹ بک ہے ہماری اور وہ تو ہوائی جہاز کی سیٹ ہے، 50% اس میں سے کٹوتی ہو جائے گی، اس سے تحریکوں کے جو تقاضے پورے نہیں ہوا کرتے۔ یہ در حقیقت اس کے لیے تو ایک کانسٹنٹ مشورے کی فضا برقرار رہنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور دیکھیے کہ یہ جو نظام ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ نظام اختیار کرے گا وہ اپنی جماعت کے لیے سوسائیڈل روش اختیار کرے گا اگر اس میں وہ ایک ایسا کوئی امیدوار نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنوینسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو جتنا شریف تر ہوگا اتنا ہی ان نوٹسڈ رہ جائے گا، جو جتنا پڑھکنے والا ہوگا وہ اتنا ہی لوگوں کی نگاہ میں آئے گا، اتنے ہی اس کو ووٹ ملیں گے، اتنا ہی وہ آ کر جماعت کے اندر دخیل ہو جائے گا۔ یہ تو الٹا نظام ہے بالکل۔ یہ بھی در حقیقت منطق نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اس نظام کے اندر لازم ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں آگے اور وہ کہیں کہ صاحب ہم بننا چاہتے ہیں شورا کا رکن، پھر لوگوں میں کمپٹیشن ہو اور انہیں آنے دیجئے لوگوں کے سامنے اپنی رائے لے کر، یہ ہمارا منشور ہے، یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، میری رائے ہے، لیٹ دیم آرگو۔ جو لوگ جو ووٹرز ہیں انہیں پتہ تو ہو کون ہے کیا، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ فلاں تقریر زیادہ کرتا ہے، فلاں کچھ لکھ لیتا ہے، بس یہی جانتا ہے اور کیا جانتا ہے۔ وہ جماعت جب پھیل جائے گی پورے ملک کے اندر تو کتنے لوگوں سے پرسنلی واقف ہوں گے؟ وہ تو ان کی جو بھی ہوائی تصویر بنی ہوئی ہے اوپر نیچے، اس ہوائی تصویر سے متاثر ہو کر ووٹ دے دیں گے۔ وہ تو گویا کہ سوسائڈل ہے۔ وہاں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کیا جائے، اس کے اندر وہ امیدواری وغیرہ، یہ منصب حکومت کا نہیں ہے، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، میں تو حرام مطلق تو خیر حکومت میں بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال حکومت کی سطح پر اس میں ایک اقتدار طلبی کا چونکہ شائبہ زیادہ آ جاتا ہے، جماعت میں تو ایک قربانی اور محنت کرنے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں آپ، تو اس میں آگے آنے کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب جو بھی جب فلسفہ آپ نے وہ اختیار کر لیا تو اب جو جتنا شریف ہوگا، جس کا جتنا ظرف ہوگا، جو جتنا خاموش ہوگا، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، علم اس کا کتنا بھی ہو، وہ اس کے لیے صاحب الرائے کتنا بھی ہو، وہ سامنے نہیں آئے گا، کچھ اور لوگ قابض ہو جائیں گے۔ پھر قانونی نظام ہے تو پورا انہی کے ہاتھ میں آ گیا نظام، پورا پالیسی۔ یہاں یہ ہے کہ اس امیر کو معلوم ہے میرا ساتھی جو ہے کون کیا ہے، ہی ہیز این اسسمنٹ آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول۔ کم سے کم جو نمایاں ہیں، جو پرانے ہیں، ساتھی ہیں، ان کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے۔ کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ خاموش تباہ ہے، بولتا نہیں ہے، لیکن اس کی رائے بہت گہری ہے، فلاں مسائل میں اس کا تجربہ زیادہ ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے تحت مشورہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی شوراؤں میں بلا لیتے ہیں لوگوں کو، آ جائیں۔ آج تک خیر کاؤنٹنگ آف ووٹس کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ یہ جو ہے نا ہماری شورا کا جو قانونی نظام ہے وہ میرے نزدیک اس وقت ہو گیا ہے ایک جنرل رابطے کی ایک شکل، تمام رفقا کے ساتھ ایک رابطے کی صورت بھی ہے، ایک فیڈ بیک بھی اس سے ملتا ہے، اور ایک نگرانی کی سی کیفیت۔ باقی یہ ہے کہ اصل تو مشورہ جو ہے وہ صاحب امر جو ہے اپنے قریب ترین اور جو اویلیبل لوگ ہیں انہی سے مشورہ کریں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یکسو ہو کر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسی بیعت کے نظام کا تو کچھ ابھی تک ہم نے ان کے تقاضوں کو ابھی بتمام و کمال پورا نہیں کیا ہے، ہمیں اس کی طرف بھی پیش قدمی کرنی ہوگی اگر یہ پورے انشراح صدر کے ساتھ طے ہو جائے۔ تو وہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ فیصلہ میں نے کر دیا ہے، باقی ساری باتیں سننے کے بعد
اور اب اس میں پھر مزید سوچیں گے کہ اس کی اور کیا موڈیلٹیز کیا ہیں اور اس کی پریکٹیکل کیا کیا ضرورتیں ہیں کہ جو ہمیں اس نظام کی مناسبت سے پوری کرنی چاہیے. اور کوئی سوال؟ عوام کی مصلحت کی خاطر نظام بیعت کچھ عرصے کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ میں اسے مصلحت سمجھوں. آپ کی کاؤنٹنگ آف دی ووٹ سے میں یہ فیصلہ نہیں لوں گا آپ سے. جب آپ نے نظام جماعت اور بیعت کے متعلق مثال دی ہے تو اس میں لزوم کی دی ہے میں نے مثال، جیسے اس کے لیے لازم ہے وہاں بھی کچھ چیزیں لازم ہیں. یہ لزوم فقہی ہے، وہ لزوم حقیقی ہے. چلیے جی. بیعت نہیں، جب ہم بیعت کے ایشو پر تقریر کریں گے تو بیعت جہاد بھی اس شعر کے حوالے سے ہم بیان کریں گے. لیکن پہلے جب ہمارے الفاظ یہ تھے کہ ابایعک علی السمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، تو وہ شکل اور تھی. اب ہم نے ہجرت اور جہاد کو معاہدہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر نتھی کیا ہے، وہ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے. البتہ اس کے ضمن میں کس وقت کیا کرنا ہے اس میں وہ بیعت میری ہے. تو یہ بیعت سموطاعت فی المعروف ہے یا بیعت جماعت اس کو آپ کہیں. لیکن جہاد ہی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اس لیے مجازن اس کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہو جائے. اس معنی میں جو جہاد کا مفہوم ہمارے سامنے ہے، فقہ میں جہاد جو ہے وہ صرف قتال کا نام ہے، اس سے بھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. تو مصلحت اسی میں ہے کہ بیعت جہاد کا لفظ ہم ترک کر دیں. بیعت جماعت، بیعت سموطاعت فی المعروف جو ہے اصل اس کی حقیقت، اسی تک ہم اپنے آپ کو محتاط. جی آپ علماء کرام سے جو آپ کو کرنا چاہیے اور جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے مغالطے دور ہوں، ان کو جو اندیشے صحیح طور پر لاحق ہیں بہت سے تجربات کی بنا پر قریب جا کر ان کا ازالہ کیا جائے. نمبر 2 یہ کہ ان سے دعائیں حاصل کی جائیں، ان کے تائیدی کلمے اور دعائیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیں. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف مالا یطاق ہے. جو بڑے علماء ہیں جن کا ایک مطلب کہ جانے پہچانے جاتے ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں، نوجوان علماء اسی طریقے پر آئیں گے بیعت میں اگر ان کا دل کھل جائے گا تو انشاءاللہ. میں اپنی پوری سرتوڑ کوشش کروں گا، اس لیے کہ میرا یہ اصل میں صغرا کبرا اس پر مبنی ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ علماء حق موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ زمانہ بالکل خالی ہو جائے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ جنہیں علماء کہا جاتا ہے ان کی اکثریت علماء سو پر مشتمل ہے. جنہیں کہا جاتا ہے علماء، وہ تو پھر یہ کہ جو شخص آج سند لے کر کسی مسجد میں بیٹھ گیا وہ بھی وہ عالم دین تو ہے، وہ علماء کہلایا جاتا ہے. ان کی اکثریت نے صرف اس کو پروفیشن بنا لیا ہے، صرف اپنا دھندا بنایا ہے. لیکن علماء حق موجود ہیں، اور ان علماء حق کی اگر ہم نے آشیرواد، ان کی دعائیں حاصل نہ کی، یہ کبھی ہماری تحریک پنپ نہیں سکتی. چاہے ہم کتنا ہی زور لگا لیں، ہم ایک چھوٹا سا فرقہ بنا کر تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس تحریک کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو اگرچہ مجھے اپنی کوششوں میں اس میں یعنی کافی مایوسیوں کا سامنا بھی ہوتا ہے، بددلی بھی ہوتی ہے، اور بہت سے ساتھی جو ہیں بار بار مجھے کہتے ہیں کہ تم اس میں اپنا کوئی وقت اور اپنی یہ کچھ چھوڑ دو، لیکن میری یہ حتی الامکان کوشش رہے گی، اس لیے کہ وہ میرا یقین ہے، میرا ایک کنوکشن ہے کہ نمبر 1 علماء حق ہیں، نمبر 2 ان کی تائید، ان کی آشیرواد، ان کی دعا، ان کی سرپرستی کے بغیر اس مرحلے کا، اس آخری درجے میں سر ہونے کا کوئی امکان نہیں. نمبر 3 ان کے مغالطے بعض ان کے تلخ تجربات پر ہیں اور انہیں ان مغالطوں کا، اندیشوں کا حق حاصل ہے.
یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان اندیشوں کو رفع کریں. وی ہیو ٹو پٹ ان سسٹینڈ ایفرٹ ٹو دیٹ اینڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.